قوم، وطن، زبان یا دین، ہماری اصل شناخت کیا ہے؟ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی کی مارکہ آرا کتاب مسئلہ قومیت ایک فکری سفر جو ذہنوں کو جھنجھوڑ دیتا ہے اور دلوں کو جھکا دیتا ہے۔ سنیں، سمجھیں اور سوچیں، صرف عبد المالک ہاشمی چینل پر، اور اسے آپ کے لیے پڑھا ہے حافظ حماد سہیل صاحب نے۔ کیا ہندوستان کی نجات نیشنلزم میں ہے؟ جناب مولانا عبید اللہ سندھی ایک طویل مدت کی جلا وطنی کے بعد جب ہندوستان واپس تشریف لائے تو جمعیت علماء بنگال نے ان کو اپنے کلکتہ کے اجلاس میں خطبہ صدارت ارشاد فرمانے کی دعوت دی، اور اس خطبے کے ذریعے سے ہندوستان میں پہلی مرتبہ لوگ ان کے مخصوص نظریات سے روشناس ہوئے، خصوصیت کے ساتھ ان کے جن فکروں پر مسلمانوں میں عموماً ناراضی پھیلی وہ حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، اگر میرا وطن اس انقلاب کے نقصان سے بچنا چاہتا ہے جو اس وقت دنیا پر چھا گیا ہے اور روز بروز چھاتا جا رہا ہے، تو اسے یورپین اصولوں پر نیشنلزم کو ترقی دینا چاہیے۔ پچھلے زمانہ میں ہمارا ملک جس قدر نامور رہا ہے اسے دنیا جانتی ہے، مگر اس سے ہم کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے جب تک ہم ان آج کی قوموں میں اپنا وقار ثابت کر سکیں۔ نمبر 2، میں سفارش کرتا ہوں کہ ہمارے اکابر مذہب و برٹش گورنمنٹ کے 200 سالہ عہد سے زیادہ استفادہ کرنے کی کوشش کریں۔ جس طرح ہم نے یورپ سے تنفر برت کر اپنی ترقی کو محدود کر لیا ہے، اسے اب خیر بات کہیں۔ اس معاملے میں میں نے ترکی قوم کے اس انقلاب کا پوری طرح مطالعہ کیا ہے جو سلطان محمود سے شروع ہو کر مصطفیٰ کمال کی جمہوریت پر ختم ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یورپ کے انٹرنیشنل اجتماعات میں ہمارا وطن ایک معزز ممبر مانا جائے۔ اس کے لیے ہمیں اپنی معاشرت میں انقلاب کی ضرورت محسوس ہوگی۔ اس معاشرتی انقلاب کی تشریح آگے چل کر مولانا نے اپنے اس انقلابی پروگرام میں کی ہے جو انہوں نے صوبہ سندھ کے لیے تجویز کیا ہے۔ چنانچہ اس میں فرماتے ہیں، سندھی اپنے وطن کا بنا ہوا کپڑا پہنے گا، مگر وہ کوٹ پتلون کی شکل میں ہوگا یا کالر دار قمیض اور نکر کی صورت میں۔ مسلمان اپنا نکر گھٹنے سے نیچے تک استعمال کر سکتے ہیں۔ ہیٹ دونوں صورتوں میں بے تکلف استعمال کیا جائے گا۔ جب مسلمان مسجد میں آئے گا تو ہیٹ اتار کر ننگے سر نماز پڑھ لے گا۔ مولانا سندھی ایک تجربہ کار اور جہاں دیدہ عالم دین ہیں۔ انہوں نے جو قربانیاں اپنے اصول اور اپنے مشن کی خاطر سالہ سال تک کی ہیں، وہ ان کے خلوص کو ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر کرتی ہے۔ لہٰذا اگر ان جیسا ایک مخلص اور جہاندیدہ عالم ہمارے سامنے بعض اجتماعی مسائل پر اپنے کچھ نظریات، جو ظاہر ہے کہ اس کے طویل تجربات اور برسوں کے غور و فکر پر مبنی ہیں، پیش کرتا ہے، تو ہمارے لیے مناسب تر بات یہ ہے کہ اپنے ذہن کو شکوہ و شکایات یا شبہات میں الجھانے کی بجائے اس کے نظریات کو علمی حیثیت سے جانچ کر دیکھیں اور سنجیدگی کے ساتھ ان پر تنقید کریں۔ ایک ذی علم اور فہیم آدمی جو نیک نیت بھی ہو، اس سے ہم بجا طور پر یہ توقع رکھتے ہیں کہ جب اس کی غلطی اس پر واضح ہو جائے گی تو وہ اس سے رجوع کر لے گا، اور بالفرض اگر وہ اپنی غلطی کا معترف نہ بھی ہو تب بھی اس کے غلط نظریے کو زمین میں جڑ پکڑنے سے صرف سنجیدہ علمی تنقید ہی روک سکتی ہے۔ شکوہ شکایات اور طنز و تعریض سے اس کا سدباب نہیں کیا جا سکتا۔ نیشنلزم بربنائے مصلحت۔ نمبر 1، اگر میرا وطن اس انقلاب کے نقصان سے بچنا چاہتا ہے جو اس وقت دنیا پر چھا گیا ہے اور چھاتا چلا جا رہا ہے، تو اسے ایسا کرنا چاہیے۔ نمبر 2، پچھلے زمانے میں ہمارا ملک جس قدر نامور رہا ہے اسے دنیا جانتی ہے، مگر اس سے ہم کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے جب تک ہم آج کی قوموں میں اپنا وقار ثابت نہ کر سکیں، اور وقار اسی طرح قائم ہو سکتا ہے جس طرح آج کل کی مغربی اقوام نے کیا ہے۔ نمبر 3، ہماری ہندوستانی تہذیب کا عہد قدیم جو ہندو تہذیب کہلاتا ہے اور عہد جدید جسے اسلامی تہذیب سمجھا جاتا ہے، دونوں مذہبی اسکول ہیں، لیکن آج کل کا یورپین اسکول مذہب سے قطعی نابلد ہے۔ اس کا مدار صرف سائنس اور فلسفہ پر ہے۔ اس لیے ہمارے وطن میں اگر اس انقلاب کو سمجھنے کی استعداد پیدا نہ ہوئی تو سر بسر نقصان ہی نقصان ہمارے حصے میں آئے گا۔
سمجھنے سے مراد غالباً صرف سمجھنا نہیں بلکہ سمجھ کر اختیار کر لینا بھی ہے، کیونکہ مولانا کے سابق مقدمات اسی نتیجے کی طرف لے جاتے ہیں۔ ان تینوں وجوہ پر غور کیجئے۔ ایک چیز کو اختیار کرنے کا مشورہ اس بنا پر نہیں دیا جا رہا ہے کہ وہ حق و صداقت ہے یا اخلاقاً بجا اور درست ہے، بلکہ محض مصلحت اور ضرورت کی بنا پر دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ایک مسلمان کی نگاہ میں بلکہ کسی بااصول شخص کی نگاہ میں بھی مولانا کے مشورے کی کیا قدر و قیمت ہو سکتی ہے؟ کسی مشکل یا کسی اصول کو اس دلیل سے قبول کرنا کہ فلاں نقصان سے بچنا ہے اور فلاں فائدہ حاصل کرنا ہے اور فلاں چیز اب دنیا میں نہیں چل رہی ہے بلکہ اس کی جگہ یہ چیز چل پڑی ہے، کسی ایسے شخص کا کام نہیں ہو سکتا جو خود اپنا کوئی اخلاقی اور عقلی نظریہ رکھتا ہو اور اپنے ضمیر کے تقاضے سے اپنے آپ کو اس کے پھیلانے اور قائم کرنے پر مامور سمجھتا ہو۔ یہ تو نیری مصلحت پرستی اور ابن الوقتی ہے۔ اس کو عقلیت اور اخلاقیات سے کیا واسطہ؟ عقلیت اور اخلاقیات کا تقاضا تو یہ ہے کہ تحقیق سے جس اصول کو ہم نے حق پایا ہے اور اخلاقاً جس کے برحق ہونے کا ہم یقین رکھتے ہیں اس پر سختی کے ساتھ قائم رہیں۔ اگر دنیا میں اس کے خلاف کوئی اصول غلط چل پڑا ہے تو ہمارا کام دنیا کے پیچھے دوڑنا نہیں ہے بلکہ دنیا کو کھینچ کر اپنے اصول کی طرف لانا ہے۔ اپنے اعتقاد میں ہماری راستی کا امتحان اسی میں ہے کہ دنیا کے پیچھے نہ چلنے سے جو نقصان ہمیں پہنچتا ہو اسے صبر و ثبات کے ساتھ برداشت کریں۔ اگر دنیا ہماری وقت اس لیے نہیں کرتی کہ ہم اس کے پیچھے نہیں چلتے تو ایسی دانائی کو ہمیں ٹھوکر مارنی چاہیے۔ وقار ہمارا معبود نہیں ہے کہ اس کی خوشامد کرتے ہوئے ہم ہر اس رستے پر دوڑتے پھریں جس پر اس کی جھلک نظر آئے۔ اگر اس چیز کا زمانہ گزر گیا ہے جو ہمارے اعتقاد میں حق ہے تو ہمیں اتنا بلبوتا ہونا چاہیے کہ زمانے کا کان پکڑ کر اسے پھر سے حق کی طرف کھینچ لائیں۔ یہ سوچنا پست ہمت شکست خوردہ لوگوں کا کام ہے کہ اب زمانے میں فلاں چیز کا چلن ہے تو چلو اس کو سمجھیں اور سمجھتے سمجھتے حلق سے نیچے اتار لیں۔ اس باب میں مسلمانوں کو اتنی استقامت تو دکھانی چاہیے جتنی مارکس کے پیرووں نے جنگ عظیم کے موقع پر دکھائی تھی۔ 1914 میں جب جنگ چھڑی تھی تو سیکنڈ انٹرنیشنل کے ارکان میں اسی نیشنلزم کے سوال پر زبردست اختلاف برپا ہوا تھا۔ بہت سے وہ سوشلسٹ جو اشتراکیوں کے بین الاقوامی محاذ پر مجتمع تھے اپنی اپنی قوموں کو میدان جنگ میں کودتے دیکھ کر قوم پرستی کے جذبے سے مغلوب ہو گئے اور انہوں نے جنگ میں اپنی قوم کا ساتھ دینا چاہا، مگر مارکس کے پیرووں نے کہا کہ ہم ایک ایسے اصول کے لیے جنگ کرنے اٹھے ہیں جس کے لحاظ سے تمام قوموں کے سرمایہ دار ہمارے دشمن اور تمام قوموں کے مزدور ہمارے دوست ہیں۔ پھر ہم کس طرح اس نیشنلزم کو قبول کر سکتے ہیں جو مزدوروں کو تقسیم کرتا ہے اور انہیں سرمایہ دار کے ساتھ ملا کر ایک دوسرے کے مقابلے میں لڑاتا ہے؟ اس بنا پر مارکسیوں نے اپنے سالہ سال کے پرانے رفیقوں سے تعلقات منقطع کر لیے۔ انہوں نے سیکنڈ انٹرنیشنل کا ٹوٹ جانا گوارا کر لیا مگر اپنے اصول سے دستبردار ہونا گوارا نہ کیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ جو سچے کمیونسٹ تھے انہوں نے عملاً خود اپنے ہاتھوں سے قوم پرستی کے بت کو توڑا۔ جرمن کمیونسٹ نے اپنے اصول کی خاطر جرمنی کے خلاف اور روسی کمیونسٹ نے اپنے اعتقاد کی خاطر روس کے خلاف اور اسی طرح ہر ملک کے کمیونسٹ نے اپنے مسلک کی خاطر اپنے ملک کی حکومت کے خلاف کام کیا۔ جس طرح کمیونسٹ اپنا ایک نظریہ رکھتا ہے اسی طرح مسلمان بھی اپنا ایک نظریہ رکھتا ہے، پھر وہ کیوں اتنا ادنا اور پست ہو جائے کہ کسی نقصان سے بچنے یا کسی کی نگاہ میں وقار قائم کرنے کے لیے اپنے مقام سے ہٹ جائے، اور اگر وہ اپنے مقام سے ہٹتا ہے تو اس میں کم از کم اس بات کا شعور تو ہونا چاہیے کہ وہ کس چیز سے ہٹ رہا ہے اور کس چیز کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ اپنی جگہ چھوڑنا محض کمزوری ہے مگر ایک جگہ سے ہٹ جانے کے باوجود اپنے آپ کو اسی جگہ سمجھنا کمزوری کے ساتھ بے شعوری بھی ہے۔ میں مسلمان صرف اس وقت تک ہوں جب تک میں زندگی کے ہر معاملے میں اسلامی نظریہ رکھتا ہوں۔ جب میں اس نظریے سے ہٹ گیا اور کسی دوسرے نظریے کی طرف چلا گیا تو میری جانب سے یہ سراسر بے شعوری ہوگی۔ اگر میں یہی سمجھتا رہوں کہ اس نئے مقام پر بھی مسلمان ہونے کی حیثیت میرے ساتھ لگی چلی آئی ہے، مسلمان ہوتے ہوئے غیر اسلامی نظریہ اختیار کرنا صریح بے معنی بات ہے۔ مسلمان نیشنلسٹ اور مسلمان کمیونسٹ ایسی ہی متناقض اصطلاحیں ہیں جیسے کمیونسٹ فاشسٹ یا جینی قصائی یا اشتراکی مہاجن یا موحد بت پرست۔ نیشنلزم اور اسلام
سرسری نظر میں جو شخص نیشنلزم کے معنی اور اس کی حقیقت پر غور کرے گا اس سے یہ بات چھپی نہیں رہ سکتی کہ اسلام اور نیشنلزم دونوں اسپرٹ اور اپنے مقاصد کے لحاظ سے ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اسلام کا خطاب انسان من حیث الانسان سے ہے اور وہ سارے انسانوں کے لیے ایک اعتقادی و اخلاق کی بنیاد پر عدل اور تقوی کا ایک اجتماعی نظام پیش کرتا ہے اور سب کو اس کی طرف بلاتا ہے۔ پھر جو اس نظام کو قبول کر لے اسے مساویانہ حقوق کے ساتھ اپنے دائرے میں لے لیتا ہے، اس کی عبادات میں، اس کی معیشت میں، اس کی سیاست میں، اس کی معاشرت میں، اس کے قانونی حقوق و فرائض میں، غرض اس کی کسی چیز میں بھی ان لوگوں کے درمیان کسی قسم کی قومی یا نسلی یا جغرافی یا طبقاتی تفریقات کی گنجائش نہیں جو اسلام کے مسلک کی پیروی اختیار کر لیں۔ اس کا منتہائے نظر ایک ایسی جہانی ریاست ہے جس میں نسلی اور قومی تعصبات کی زنجیریں توڑ کر تمام انسانوں کو مساوی حقوق اور مساوی مواقع ترقی کے ساتھ ایک تمدنی و سیاسی نظام میں حصہ دار بنایا جائے اور مخالفانہ مقابلے کی جگہ دوستانہ تعاون پیدا کیا جائے تاکہ لوگ ایک دوسرے کی مادی خوشحالی اور روحانی ترقی میں مددگار ہوں۔ اسلام انسانی فلاح کے لیے جو اصول اور جو نظام حیات پیش کرتا ہے وہ عام انسانوں کو اپیل ہی اس وقت کرے گا جب کہ ان کے اندر جاہلیت کے تعصبات نہ ہوں اور وہ اپنی قومی روایات کی وابستگی سے، نسلی تفاخر کے جذبات سے، خونی اور خاکی رشتوں کی محبت سے پاک ہو کر محض انسان ہونے کی حیثیت سے یہ جانچنے کے لیے تیار ہوں کہ حق کیا ہے، عدل، انصاف اور راستی کس چیز میں ہے۔ ایک طبقہ یا ایک قوم یا ایک ملک کی نہیں بلکہ مجموعی حیثیت سے انسان کی فلاح کا راستہ کون سا ہے۔ برعکس اس کے نیشنلزم انسان اور انسان کے درمیان اس کی قومیت کے لحاظ سے تمیز کرتا ہے۔ نیشنلزم کے معنی ہی یہ ہیں کہ ہر قوم کا نیشنلسٹ اپنی قومیت کو دوسری تمام قومیتوں پر ترجیح دے، اگر وہ جفاکار قوم پرست نہ ہو تب بھی قوم پرستی کا کم سے کم تقاضا یہ ہے کہ وہ تمدنی، معاشی، سیاسی اور قانونی حیثیت سے قومی اور غیر قومی میں فرق کرے، قومی مفاد کے لیے معاشی امتیازات کی دیواریں کھڑی کرے، جن تاریخی روایات اور روایتی تعصبات پر اس کی قومیت قائم ہے ان کی سختی کے ساتھ حفاظت کرے اور اپنے اندر قومی تفاخر کے جذبات پرورش کرے۔ وہ دوسری قومیت کے لوگوں کو مساوات کے اصول پر زندگی کے کسی شعبے میں بھی اپنے ساتھ شریک نہ کرے گا جہاں اس کی قوم دوسروں کے مقابلے میں زیادہ فوائد و منافع سے متمتع ہو رہی ہو یا ہو سکتی ہو، وہاں عدل و انصاف کے لیے اس کا دل اندھا ہو جائے گا۔ اس کا منتہائے نظر جہانی ریاست کی بجائے قومی ریاست ہوگا اور اگر وہ کوئی جہانی نظریہ اختیار کرے گا بھی تو اس کی صورت لازماً امپیریلزم یا قیصریت کی صورت ہوگی، کیونکہ اس کے اسٹیٹ میں دوسری قومیتوں کے لوگ کسی طرح برابر کے حصے دار کی حیثیت سے داخل نہیں ہو سکتے بلکہ صرف غلام کی حیثیت سے ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ ان دونوں مسلکوں کے اصول، مقاصد اور روح کا یہ محض ایک سرسری سا خاکہ ہے جس کو دیکھ کر بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ دونوں مسلک ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ جہاں نیشنلزم ہے وہاں اسلام کبھی پھل پھول نہیں سکتا اور جہاں اسلام ہے وہاں نیشنلزم کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ نیشنلزم کی ترقی کے معنی یہ ہیں کہ نیشنلزم جڑ بنیاد سے اکھاڑ دیا جائے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ ایک شخص ایک وقت میں ان دونوں میں سے کسی ایک ہی کی ترقی کا حامی ہو سکتا ہے۔ یہ کسی طرح ممکن نہیں کہ وہ بیک وقت دونوں کشتیوں پر سوار رہ سکے۔ ایک مسلک کی پیروی کا دعویٰ کرنا اور پھر ساتھ ہی اس کے بالکل مخالف مسلک کی حمایت اور وکالت کرنا صاف طور پر نظر کے الجھاؤ اور ذہن کی پراگندگی کا پتہ دیتا ہے، اور جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں ان کے متعلق مجبوراً ہمیں یہ رائے قائم کرنی پڑتی ہے کہ وہ یا تو اسلام کو نہیں سمجھتے یا نیشنلزم کو، یا دونوں سے ناواقف ہیں۔ یورپین نیشنلزم کی حقیقت۔
یہ تو وہ بات تھی جو نیشنلزم کے بالکل ابتدائی مفہوم پر غور کرنے سے نکلتی ہے۔ اب ہمیں ذرا آگے بڑھ کر یہ دیکھنا چاہیے کہ یورپین نیشنلزم کیا چیز ہے، جس کے اصول پر مولانا سندھی ہندوستان میں نیشنلزم کی ترقی چاہتے ہیں۔ قدیم جاہلیت میں قومیت کا تصور اچھی طرح پختگی کو نہیں پہنچا تھا۔ قوم کی جگہ انسان کے جذبات زیادہ تر نسل یا قبیلے کے ساتھ وابستہ ہوتے تھے، اس لیے اس زمانے میں قوم پرستی کی بجائے نسل پرستی کا زور تھا، اور اس نسلی عصبیت میں بڑے بڑے عالی دماغ فلسفی اور حکیم تک اندھے ہو جاتے تھے۔ ارسطو جیسا بلند پایا مفکر اپنی کتاب السیاست میں یہ خیال ظاہر کرتا ہے کہ فطرت نے وحشی قوموں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ غلام بن کر رہیں۔ اس کے نزدیک دولت حاصل کرنے کے لیے فطری اور جائز ذرائع میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نوع انسانی کے ایسے طبقات کو غلام بنانے کے لیے جنگ کی جائے جنہیں فطرت نے اسی غرض کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ نظریہ اور زیادہ بھیانک ہو جاتا ہے جب ہم اس کے ساتھ اس حقیقت کو بھی پیش نظر رکھتے ہیں کہ یونانیوں کے نزدیک وحشی کے معنی محض غیر یونانی کے تھے، اور ان کا بنیادی تصور یہ تھا کہ یونانی لوگوں کے اخلاق اور انسانی حقوق دوسرے انسانوں سے بالکل مختلف ہیں۔ یہ اس نیشنلزم کا ابتدائی جسومہ تھا جس نے بعد کو یورپ میں ترقی کی۔ اس جسومے کے نشوونما کو جو طاقت ایک مدت تک روکتی رہی وہ مسیحیت کی طاقت تھی، ایک نبی کی تعلیم۔ اگرچہ وہ کیسی ہی بگڑی ہوئی صورت میں ہو، بہرحال نسل پرستی اور قوم پرستی کی جگہ ایک وسیع انسانی نقطہ نظر ہی لیے ہوئے ہو سکتی تھی۔ اس کے ساتھ رومن امپائر کے عالمگیر نظام نے بھی کم از کم اتنا کام کیا کہ بہت سی چھوٹی قوموں کو ایک مشترک اقتدار کا مطیع و فرما بردار بنا کر قومی اور نسلی تعصبات کی شدت کو کم کر دیا۔ اس طرح صدیوں تک پوپ کا روحانی اور شہنشاہ کا سیاسی اقتدار دونوں مل جل کر عالم مسیحی کو ایک رشتے میں باندھے رہے، مگر یہ دونوں طاقتیں ظلم و ستم میں اور علمی و عقلی ترقی کی مخالفت میں ایک دوسرے کی مددگار تھیں، اور دنیاوی اقتدار اور مادی فوائد کی تقسیم میں باہم حریف اور معاند تھیں۔ ایک طرف ان کی آپس کی کشمکش نے، دوسری طرف ان کی بدعمالیوں نے اور ظلم و ستم نے، اور تیسری طرف جدید علمی بیداری نے 16ویں صدی میں وہ سیاسی اور مذہبی تحریک پیدا کی جسے تحریک اصلاح ریفارمیشن کہتے ہیں۔ اس تحریک کا یہ فائدہ تو ضرور ہوا کہ پوپ اور شہنشاہ کے اس اقتدار کا خاتمہ ہو گیا جو ترقی اور اصلاح کا دشمن تھا، لیکن اس سے یہ نقصان بھی ہوا کہ جو قومیں ایک رشتہ میں بندھی ہوئی تھیں وہ بکھر گئیں۔ ریفارمیشن اس روحانی رابطے کا بدل فراہم نہ کر سکا جو مختلف مسیحی اقوام کے درمیان قائم تھا۔ مذہبی اور سیاسی وحدت کا تعلق ٹوٹنے کے بعد جب قومیں ایک دوسرے سے الگ ہوئیں تو ان کی جدا جدا خود مختار قومی ریاستیں وجود میں آنے لگیں۔ ہر قوم کی زبان اور لٹریچر نے الگ الگ ترقی کرنی شروع کی۔ ہر قوم کے معاشی مفاد دوسری ہمسایہ قوموں سے مختلف ہوتے گئے۔ اس طرح نسلی، سیاسی، معاشی اور تہذیبی بنیادوں پر قومیت کا ایک نیا تصور پیدا ہوا جس نے نسلی عصبیت کے قدیم جاہلی تصور کی جگہ لے لی۔ پھر مختلف قوموں میں نزاع، چشمک اور مسابقت کا سلسلہ شروع ہوا۔ لڑائیاں ہوئیں، ایک قوم نے دوسری قوموں کے حقوق پر ڈاکے ڈالے، ظلم اور شقاوت کے بدترین مظاہرے کیے گئے جن کی وجہ سے قومیت کے جذبات میں روز بروز تلخی پیدا ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ قومیت کا احساس رفتہ رفتہ ترقی کر کے قوم پرستی نیشنلزم میں تبدیل ہو گیا۔ یہ قوم پرستی جس کا نشوونما اس طور پر یورپ میں ہوا، چونکہ ہمسایہ قوموں کے ساتھ مسابقت اور تصادم سے پیدا ہوئی ہے، اس لیے اس میں 4 لازمن عناصر پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، قومی افتخار کا جذبہ جو اپنی قومی روایات اور خصوصیات کی محبت کو پرستش کی حد تک بڑھا لے جاتا ہے اور دوسری قوموں کے مقابلے میں اپنی قوم کو ہر لحاظ سے بالا و برتر قرار دیتا ہے۔ نمبر 2، قومی حمیت کا جذبہ جو حق اور انصاف کے سوال کو نظر انداز کر کے آدمی کو ہر حال میں اپنی قوم کا ساتھ دینے پر آمادہ کرتا ہے، خواہ وہ حق پر ہو یا ناحق پر۔ نمبر 3، قومی تحفظ کا جذبہ جو قوم کے واقعی اور خیالی مفادات کی حفاظت کے لیے ہر قوم کو ایسی تدابیر اختیار کرنے پر آمادہ کرتا ہے جو مدافعت سے شروع ہو کر حملے پر ختم ہوتی ہیں، مثلاً معاشی مفاد کی حفاظت کے لیے محصولات، درآمد و برآمد کو گھٹانا بڑھانا، غیر قوموں کی مہاجرت پر پابندیاں عائد کرنا، اپنے حدود میں دوسروں کے لیے کسب معاش اور شہری حقوق کے دروازے بند کرنا، دفاع ملکی کے لیے دوسروں سے بڑھ چڑھ کر فوجی طاقت فراہم کرنا، دفاعی ملکی کے لیے دوسروں سے بڑھ چڑھ کر فوجی طاقت فراہم کرنا، اور دوسروں کے ملک میں اپنی قوم والوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے دوڑ جانا۔
قومی استعلاء و استکبار کا جذبہ جو ہر ترقی یافتہ اور طاقتور قوم کے اندر یہ داعیہ پیدا کرتا ہے کہ وہ دنیا کی دوسری قوموں پر غالب اور برتر ہو، دوسروں کے خرچ پر اپنی خوشحالی بڑھائے، اپنے آپ کو پسماندہ قوموں میں تہذیب پھیلانے کی خدمت پر خود بخود مامور سمجھے اور دوسرے ممالک کی قدرتی دولت سے استفادہ کرنے کو اپنا پیدائشی حق قرار دے۔ یہی ہے وہ یورپ کا نیشنلزم جس کے نشے میں سرشار ہو کر کوئی پکارتا ہے جرمنی سب سے اوپر، کوئی نعرہ بلند کرتا ہے امریکہ خدا کا اپنا ملک ہے، کوئی اعلان کرتا ہے اٹلی ہی مذہب ہے، کسی کی زبان سے دنیا کو یہ پیغام جاتا ہے حکومت کرنا برطانیہ کا حق ہے، اور ہر قوم پرست اسی مذہبی عقیدے پر ایمان لاتا ہے کہ میرا ملک خواہ حق پر ہو یا ناحق پر۔ یہ قوم پرستی کا جنون آج دنیا میں انسانیت کے لیے سب سے بڑی لعنت ہے، انسانی تہذیب کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ یہ انسان کو اپنی قوم کے سوا ہر دوسری قوم کے لیے درماندہ بنا دیتا ہے۔ اس نیشنلزم کے معنی صرف یہی نہیں ہیں کہ آدمی اپنی قوم سے محبت رکھتا ہے اور اس کو آزاد، خوشحال اور برسر ترقی دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ ایک شریف جذبہ ہوتا، لیکن در حقیقت محبت سے زیادہ عداوت، نفرت اور انتقام کے جذبات اس کو جنم دیتے اور پرورش کرتے ہیں۔ اس کا مادہ حیات دراصل وہ آگ ہے جو قومیت کے مجروح جذبات اور کچلے ہوئے قومی حوصلوں سے دل میں بھڑک اٹھتی ہے، اور یہ آگ، یہ حمیت جاہلیہ قومی محبت کے شریفانہ جذبے کو بھی حد سے بڑھ کر ایک ناپاک چیز بنا دیتی ہے۔ بظاہر اس کا آغاز ان بے انصافیوں کی تلافی کے لیے کی غرض سے ہوتا ہے جو کسی قوم کے ساتھ کسی دوسری قوم یا قوموں نے واقعی یا خیالی طور پر کی ہوں، لیکن چونکہ کوئی اخلاقی ہدایت، کوئی روحانی تعلیم، کوئی الہی شریعت اس کی رہنمائی کرنے والی اور اس کو ضابطے میں رکھنے والی نہیں ہوتی، اس لیے یہ اپنی حد سے گزر کر قیصریت، معاشی قوم پرستی، نسلی منافرت، جنگ اور بین البدامنی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ زمانہ حال کا ایک مصنف فرانس کوکر لکھتا ہے، بعض قوم پرست اہل قلم دعویٰ کرتے ہیں کہ آزادانہ زندگی بسر کرنے کا حق دنیا میں صرف ترقی یافتہ قوموں کو ہے، ان قوموں کو جو ایسا اعلیٰ درجے کا تہذیبی اور روحانی سرمایہ رکھتی ہیں جو اس کا مستحق ہے کہ دنیا میں باقی رکھا جائے اور پھیلایا جائے۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ ایک اعلیٰ درجے کی مہذب قوم کا حق اور فریضہ صرف یہی نہیں ہے کہ وہ اپنی آزادی کی حفاظت کرے اور اپنے اندرونی معاملات کو دوسروں کی مداخلت کے بغیر سر انجام دے، بلکہ اس کا حق اور فرض یہ بھی ہے کہ اپنے دائرۂ اثر کو ان قوموں پر پھیلائے جو نسبتاً پسماندہ ہیں، خواہ اس کے لیے قوت ہی کیوں نہ استعمال کرنی پڑے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک اونچے درجے کی قوم اپنا ایک عالمگیر منصب رکھتی ہے، اسے اپنی قابلیتوں کو صرف اپنی ہی سرزمین میں مدفون کر دینے یا خود غرضی کے ساتھ صرف اپنی ہی ترقی کے لیے استعمال کرنے کا حق نہیں۔ یہی نظریہ اور یہی استدلال تھا جسے عموماً 19ویں صدی کے آخری دور میں ملک گیر کی تائید کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اسی محبت کو پیش کر کے افریقہ اور بحر الکاہل کی نیم مہذب قوموں کو یورپ اور امریکہ کی سلطنتوں کا تابع فرمان بنایا گیا تھا۔ آگے چل کر وہ لکھتا ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک بڑی قوم صرف یہی حق نہیں رکھتی کہ براہ راست جو جملہ اس پر کیا جائے اس کی مدافعت کرے، بلکہ یہ بھی اس کا حق ہے کہ ہر اس چیز کی مزاحمت کرے جس سے اس کے ایسے مفاد پر زد پڑتی ہو جو اس کی خود مختارانہ زندگی اور خوشحالی کے لیے خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ اس کی زندگی کے لیے صرف یہی کافی نہیں کہ بس اپنی سرحدوں کی حفاظت کر لے اور اپنے مادی وسائل پر خود قابو یافتہ رہے اور اپنی عزت کو پامال نہ ہونے دے، نہیں، اگر اسے زندہ رہنا ہے تو اس سے زیادہ بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ اس کو بڑھنا چاہیے، پھیلنا چاہیے، اپنی فوجی طاقت بڑھانی چاہیے، اپنا قومی دبدبہ قائم کرنا چاہیے، ورنہ وہ رفتہ رفتہ گرتی چلی جائے گی اور بالآخر قوموں کی مسابقت میں اس کا وجود محو ہو کر رہ جائے گا۔ جو قومیں اپنے مفاد کی حفاظت کرنے اور اپنے سیاسی و معاشی نفوذ و اثر کا دائرہ بڑھانے میں زیادہ کامیاب ہوتی ہیں وہی زندہ رہنے کی زیادہ حقدار ہیں۔ جنگ قومی توسیع کا فطری ذریعہ ہے اور جنگ میں فتح یاب ہونا قوم کے اصلح ہونے کی دلیل ہے۔ ڈاکٹر بیج ہارٹ کے بقول وہ جنگ ہی ہے جو قوموں کو بناتی ہے۔ اس کے بعد وہ لکھتا ہے، ڈارون کے نظریہ ارتقاء کو بھی ان خیالات کی تائید میں غلط طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ ارنسٹ ہیکل جو جرمنی میں ڈاروینیٹ کا
پہلا اور سب سے زیادہ بااثر پیغمبر گزرا ہے جس نے اپنے علم الحیات کے نظریات کو نہایت ہوشیاری کے ساتھ فلسفہ اور اجتماعیات میں استعمال کیا ہے۔ خود غرضی و خود پرستی کو عالمگیر قانون حیات قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ قانون انسانی سوسائٹی کے اندر ایک طرح کی نسلی مردم خوری کی صورت میں جاری ہوتا ہے۔ اس کی رائے میں زمین ان تمام نسلی گروہوں کے لیے کافی سامان زندگی نہیں رکھتی جو اس کی آغوش میں جنم لیتے ہیں، لہٰذا کمزور گروہ فنا ہو جاتے ہیں، نہ صرف اس وجہ سے کہ زمین کے محدود وسائل زندگی سے فائدہ اٹھانے کے لیے جو عام تنازع برپا ہوتا ہے اس میں وہ دوسرے گروہوں کا کامیاب مقابلہ نہیں کر سکتے، بلکہ اس وجہ سے بھی کہ زیادہ طاقتور گروہوں کے فاتحانہ اقدامات کی مدافعت کا کس بل ان میں نہیں ہوتا۔ اس طرح کارل پیرسن بین الاقوامی کشمکش کو نوع انسانی کی فطری تاریخ کا ایک شعبہ قرار دیتا ہے۔ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ زندگی کے علمی تصور کی روح سے انسانی تہذیب و تمدن کا ارتقاء دراصل اس نزاع و جدال کی وجہ سے ہوتا ہے جو صرف افراد ہی کے درمیان نہیں بلکہ قوموں کے درمیان بھی دائماً برپا رہتی ہیں۔ جب ایک اعلیٰ درجے کی قوم اپنی کمزور نسلوں کو مٹانے اور صرف طاقتور نسلیں پیدا کرنے کا انتظام کر کے اندرونی حیثیت سے اپنی صلاحیت بڑھا لیتی ہیں، تب وہ دوسری قوموں سے مقابلہ کر کے بیرونی حیثیت سے اپنی صلاحیت کو ترقی دینا شروع کرتی ہے۔ اس نظام میں کمزور غیر صالح قومیں کچلی جاتی ہیں، طاقتور صالح قومیں باقی رہتی ہیں، اور اس طرح مجموعی حیثیت سے پوری نوع انسانی کا قدم ترقی کی طرف بڑھتا ہے۔ ایک قوم دوسری عالی مقام قوموں کے ساتھ اپنی برابری کا ثبوت اسی طرح دے سکتی ہے کہ وہ ان سے تجارتی راستوں اور خام پیداوار کے وسائل اور سامان غذا کے ذخائر کے لیے پہم مجاہدہ کرتی رہے۔ فروتر درجے کی قوموں کمزور قوموں سے واسطہ پڑنے کی صورت میں اگر وہ ان کے ساتھ مساوات کا برتاؤ کرتی ہیں اور ان سے گھلتی ملتی ہیں تو گویا خود ہی اپنے دعوی بالاتری سے دستبردار ہو جاتی ہے، اور اگر وہ انہیں زمین سے نکال کر خود قبضہ کر لیتی ہے یا انہیں زمین میں باقی رکھ کر اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتی ہے تو اپنی بالاتری ثابت و قائم کر دیتی ہے۔ ایک دوسرا مصنف جوزف لیٹن لکھتا ہے، 15ویں صدی سے دنیا کی تاریخ زیادہ تر قومی ریاستوں کے درمیان معاشی رقابتوں کی داستان ہے۔ معاشی قوم پرستی روز بروز قوموں کے درمیان تصادم کا سبب بنتی چلی گئی ہے۔ پہلے تجارت کے میدان میں مزاحمت کا سلسلہ چلتا ہے، پھر جنگ ہوتی ہے، امریکہ، افریقہ، 7 سمندروں کے جزائر اور ایشیا کے ایک بڑے حصے پر تسلط، نو آبادیوں کا قیام اور ان کے ممالک کے معاشی و وسائل سے انتقاء، یہ سب کچھ اسی داستان قزاقی کے مختلف ابواب ہیں۔ اگرچہ یہی سب ذرا چھوٹے پیمانے پر اس وقت بھی ہوا تھا جب زوال روما کے بعد وحشی قومیں تاخت و تاراج کرتی ہوئی پھیل گئی تھیں، مگر فرق یہ ہے کہ رومن امپائر کے باقیات سے تو مذہبی، اخلاقی اور تہذیبی بنیادوں پر ایک بین الاقوامی نظام تعمیر ہو گیا تھا، لیکن دنیائے جدید میں یہ نہ ہو سکا۔ دوسری جگہ یہی مصنف لکھتا ہے، جب ایک ایسی قوم جو تہذیبی وحدت رکھتی ہو، سیاسی حیثیت سے خود مختار اور معاشی حیثیت سے متحد الاغراض ہوتی ہے، اسی تہذیبی اور سیاسی و معاشی قومیت میں اپنی عظمت اور برتری کے احساسات ابھر آتے ہیں، تب معاشی قوم پرستی اپنی شدید تر صورت میں رونما ہوئے بغیر نہیں رہتی، کیونکہ دنیا کی مختلف قوموں کے درمیان مسابقت و مزاحمت کا جو سسٹم اس وقت قائم ہے اس کا لازمی نتیجہ یہی قوم پرستی ہے، اور یہ قوم پرستی بہت جلدی معاشی امپیریلزم میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ قومیں تجارتی فوائد کے لیے ایک دوسرے کے خلاف جدوجہد کرتی ہیں اور بیرونی ممالک میں منڈیوں اور پسماندہ ممالک کی معاشی دولت پر قبضہ کرنے کے لیے ان کے درمیان کشمکش ہوتی ہے۔ سیاسی و معاشی نیشنلزم کی گتھی جس کو سلجھانے کی کوئی صورت نہیں پیدا ہوئی، یہ ہے کہ ایک طرف قومی ریاست کا وجود ایک قوم کی فلاح و بہبود کے لیے ضروری ہے، اور اس کی محض معاشی خوشحالی ہی نہیں بلکہ اس کی تہذیبی ترقی، اس کی تعلیم، اس کے سائنس، اس کے فنون، غرض اس کی ہر چیز کے نشو و نما کا انحصار قومی ریاست کے پھلنے پھولنے ہی پر ہے۔ لیکن دوسری طرف موجودہ مسابقت کے ماحول میں خود بخود معاشی نیشنلزم پیدا ہو جاتا ہے۔ ہر قوم دوسری قوم کے نقصان پر پھلنے پھولنے کی کوشش کرتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قوموں کے درمیان رقابت، شبہات، خوف اور نفرت کے جذبات پرورش پاتے ہیں۔ معیشت کے میدان میں بین الاقوامی مسابقت سے لے کر کھلے میدان میں فوجی تصادم تک سیدھا رستہ جاتا ہے، اور یہ بہت قریب کا رستہ ہے۔
مغربی نیشنلزم اور خدائی تعلیم کا بنیادی اختلاف۔ میں نے مغربی نیشنلزم اور اس کے انداز فکر کے طریقہ کار کو اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی بجائے خود اہل مغرب کے الفاظ میں نقل کرنا زیادہ پسند کیا ہے، تاکہ اس کی پوری تصویر خود گھر والوں کے قلم سے کھینچی ہوئی آپ کے سامنے آ جائے۔ اوپر کے اقتصابات کی اس امر کی بین شہادت پیش کرتے ہیں کہ یورپ میں جن تخیلات اور جن اصولوں پر نیشنلزم کا نشو نما ہوا ہے وہ انسانیت کی عین ضد ہیں۔ انہوں نے انسان کو حیوانیت بلکہ درندگی کے مقام تک گرا دیا ہے۔ وہ خدا کی زمین کو فساد، ظلم اور خون ریزی سے بھرنے والے اور انسانی تہذیب کے پرامن نشو و ارتقاء کو روکنے والے اصول ہیں۔ ابتدا سے خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر دنیا میں جن پاک مقاصد کے لیے سعی کرتے رہے ہیں، یہ اصول ان سب پر پانی پھیر دیتے ہیں۔ الہی شریعتیں جن اغراض کے لیے دنیا میں آئی ہیں اور آسمانی کتابیں جن اخلاقی اور روحانی تعلیمات کو لے کر نازل ہوئی ہیں، ابتدا سے خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر دنیا میں جن پاک مقاصد کے لیے سعی کرتے رہے ہیں، یہ اصول ان سب پر پانی پھیر دیتے ہیں۔ الہی شریعتیں جن اغراض کے لیے دنیا میں آئی ہیں اور آسمانی کتابیں جن اخلاق و روحانی تعلیمات کو لے کر نازل ہوئی ہیں، یہ شیطانی اصول ان کے مد مقابل ان کے مزاحم اور معاند واقع ہوئے ہیں۔ یہ انسان کو تنگ دل اور تنگ نظر اور متعصب بناتے ہیں۔ حاشیہ نمبر 1۔ قوم پرستانہ تنگ نظری کی انتہا یہ ہے کہ جاپان میں ہندوستان کے عام کا داخلہ بند ہے۔ گویا ایک نعمت جو اللہ نے زمین پر پیدا کی ہے، ایک قوم کے لوگ اپنے اوپر اس کو صرف اس لیے حرام کر لیتے ہیں کہ وہ دوسری قوم کے ملک میں کیوں پیدا ہوئی۔ یہ قوموں اور نسلوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا کر حق اور انصاف اور انسانیت کی طرف سے اندھا کر دیتے ہیں۔ یہ مادی طاقت اور حیوانی زور کو اخلاقی حق کا قائم مقام قرار دے کر شرائع الہیہ کی عین بنیاد پر ضرب لگاتے ہیں۔ الہی شریعتوں کا مقصد ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ انسانوں کے درمیان اخلاقی اور روحانی رشتے قائم کر کے انہیں وسیع پیمانے پر ایک دوسرے کا معاون بنایا جائے، مگر نیشنلزم نسلی اور وطنی امتیاز کی کینچی لے کر ان رشتوں کو کاٹ دیتا ہے اور قومی منافرت پیدا کر کے انسانوں کو ایک دوسرے کا معاون بنانے کے بجائے مزاحم اور دشمن بنا دیتا ہے۔ حاشیہ نمبر 2۔ ابھی پچھلے ہی سال میں نیشنلزم کا یہ کرشمہ ساری دنیا نے دیکھا کہ برما کے ہولناک فسادات میں جن کا محرک برمی نیشنلزم کا جذبہ تھا، برمی بودھوں نے عام ہندوستانیوں کی طرح ہندوستانی بودھوں کو بھی نہایت بے دردی کے ساتھ قتل و غارت کیا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ نیشنلزم کی مقراظ نے اس روحانی اخلاقی رشتے کو قطع کر کے رکھ دیا جس بدھ مت نے ایک ہندوستانی اور ایک برمی کے درمیان قائم کیا تھا۔ یہ نیشنلزم کا فطری خاصہ ہے۔ اس نے مسیحی اقوام کے درمیان بھی رشتہ اخوت کو اسی طرح کاٹا تھا اور اب مسلمان قوموں کے درمیان بھی کاٹ رہا ہے۔ چنانچہ شام کی سرحد پر ترکوں اور عربوں کے درمیان جو صورتحال اس وقت رونما ہے وہ اسی نیشنلزم کا نتیجہ ہے۔ الہی شریعتیں چاہتی ہیں کہ انسان اور انسان کے درمیان آزادانہ ربط کے زیادہ سے زیادہ مواقع پیدا کیے جائیں، کیونکہ انہی پر انسانی تہذیب و تمدن کی ترقی کا انحصار ہے، مگر نیشنلزم ان روابط کی راہ میں ہر قسم کی رکاوٹیں پیدا کرتا ہے، حتیٰ کہ ایک قوم کے حلقہ اثر میں دوسری قوم والوں کے لیے سانس لینا تک مشکل کر دیتا ہے۔ حاشیہ نمبر 1۔ ہسٹری آف نیشنلزم، سوشلزم، کنارڈ ہیلڈن۔ الہی شریعتوں کا منشا یہ ہے کہ ہر فرد، ہر قوم اور ہر نسل کو اپنی طبعی خصوصیات اور پیدائشی قابلیتوں کے نشوونما کا پورا موقع ملے تاکہ وہ مجموعی حیثیت سے انسانیت کی ترقی میں اپنا حصہ ادا کر سکے، مگر نیشنلزم ہر قوم اور ہر نسل میں یہ داعیہ پیدا کرتا ہے کہ وہ طاقت حاصل کر کے دوسری قوموں اور نسلوں کو ادنا اور ذلیل اور بے قدر و قیمت قرار دے اور انہیں غلام بنا کر ان کی پیدائشی قابلیتوں کو بڑھنے اور کام کرنے کا موقع ہی نہ دے، بلکہ ان سے زندگی کا حق ہی سلب کر کے چھوڑے۔ الہی شریعتوں کا اساسی اصول یہ ہے کہ طاقت کے بجائے اخلاق پر انسانی حقوق کی بنیاد قائم ہو، حتیٰ کہ ایک طاقتور شخص یا گروہ کمزور شخص یا گروہ کے حق کو بھی ادا کرے، جبکہ قانون اخلاق اس کی تائید میں ہو۔ لیکن نیشنلزم اس کے مقابلے میں یہ اصول قائم کرتا ہے کہ طاقت ہی حق ہے اور کمزور کا کوئی حق نہیں، اس لیے کہ وہ اسے حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ شرائع الہیہ جس طرح اخلاقی حدود کے اندر نفس پروری کی مخالف نہیں ہیں، اسی طرح وہ قوم پروری کی بھی مخالف نہیں ہیں، در حقیقت وہ اس کی تائید کرتی ہیں، کیونکہ ایک ایک قوم کے اپنی اپنی جگہ ترقی کرنے پر مجموعی حیثیت سے انسانیت کی ترقی کا مدار ہے، لیکن آسمانی شریعتیں ایسی قوم پروری چاہتی ہیں جو انسانیت عامہ کی طرف ہمدردی، معاونت اور خیر خواہی لیے ہوئے بڑھے اور خدمت انجام دے جو سمندر کے لیے زمین کے دریا انجام دیتے ہیں۔ برعکس اس کے نیشنلزم انسان کے اندر یہ ذہنیت پیدا کرتا ہے کہ وہ اپنی تمام قوتیں اور
قابلیتیں صرف اپنی قوم کی بڑائی کے لیے مخصوص کرے اور انسانیت عامہ کا نہ صرف یہ کہ مددگار نہ ہو بلکہ اپنی قوم کے مفاد پر انسانیت کے عمومی مفاد کی قربانی چڑھا دے۔ انفرادی حیثیت میں جو حیثیت خود غرضی کی ہے، اجتماعی زندگی میں وہی حیثیت قوم پرستی کی ہے۔ ایک قوم پرست فطرتاً تنگ دل ہوتا ہے، وہ دنیا کی ساری خوبیاں صرف اپنی قوم یا اپنی نسل ہی میں دیکھتا ہے، دوسری قوموں یا نسلوں میں اسے کوئی چیز ایسی قابل قدر نظر نہیں آتی جو زندگی اور بقا کی مستحق ہو۔ اس ذہنیت کا مکمل نمونہ ہم جرمنی کے نیشنل سوشلزم میں نظر آتا ہے۔ ہٹلر کی زبان میں نیشنل سوشلسٹ کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو قومی نصب العین کو اس حد تک اپنانے کے لیے تیار ہو کہ اس کے نزدیک اپنی قوم کی فلاح سے بالا تر کوئی نصب العین نہ ہو، جس نے ہمارے قومی ترانے جرمنی سب سے اوپر کے معنی و مقصود کو اچھی طرح سمجھ لیا ہو، یعنی اس وسیع دنیا میں جرمن قوم اور جرمنی سے بڑھ کر کوئی چیز اس کی نگاہ میں عزیز اور محترم نہ ہو، ایسا شخص نیشنل سوشلسٹ ہے۔ اپنی کتاب میری جدوجہد میں ہٹلر لکھتا ہے، اس زمین میں جو کچھ قابل قدر ہے، سائنس، آرٹ، فنی کمالات اور ایجادات، وہ سب کا سب چند گنی چنی قوموں کی تخلیقی قابلیتوں کا نتیجہ ہے، اور یہ قومیں اصل میں ایک ہی نسل سے تعلق رکھتی ہیں۔ اگر ہم نوع انسانی کو 3 قسموں میں تقسیم کریں، کلچر بنانے والے، اس کی حفاظت کرنے والے، اس کو غارت کرنے والے، تو صرف آریہ نسل ہی کا شمار پہلی قسم میں کیا جا سکے گا۔ اسی نسلی تفاخر کی بنیاد پر جرمنی میں غیر آریہ لوگوں کے لیے عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے، اور اسی بنیاد پر جرمنی کی جہانگیری کا نظریہ قائم ہے۔ ایک نیشنل سوشلسٹ کے نزدیک دنیا میں جرمن قوم کا مشن یہ ہے کہ وہ ادنا درجے کی قوموں کو غلام بنا کر تہذیب پھیلانے میں آلے کے طور پر استعمال کرے، اور یہ محض جرمنی ہی کی خصوصیت نہیں ہے۔ جمہوریت پسند امریکہ میں بھی رنگ کا امتیاز اسی بنیاد پر ہے۔ سفید فام امریکن سیاہ فام حبشی کو انسان سمجھنے کے لیے کسی طرح تیار نہیں، اور یہی مسلک یورپ کی ہر قوم کا ہے، خواہ وہ برطانیہ ہو یا فرانس یا اٹلی یا ہالینڈ۔ پھر اس قوم پرستی کی ایک لازمی خصوصیت یہ ہے کہ یہ انسان کو مطلب پرست بناتی ہے۔ شرائع الہیہ تو دنیا میں اس لیے آئی ہیں کہ انسان آدمی کو اصول پرست بنائیں اور اس کے طرز عمل کو ایسے مستقل اصولوں کا پابند کر دیں جو اغراض اور خواہشات کے ساتھ بدلنے والے نہ ہوں، لیکن قوم پرستی اس کے برعکس آدمی کو بے اصولہ بنا دیتی ہے۔ قوم پرست کے لیے دنیا میں کوئی اصول اس کے سوا نہیں ہے کہ وہ اپنی قوم کا فائدہ چاہتا ہے۔ اگر اخلاق کے اصول اس کے سوا نہیں ہیں کہ وہ اپنی قوم کا فائدہ چاہتا ہے، اگر اخلاق کے اصول مذہب کے احکام اور تہذیب کے نظریات اس مقصد میں اس کے مددگار ہوں تو وہ ان پر ایمان لانے کا خوشی سے دعویٰ کرتا رہے گا، اور اگر وہ اس کے راستے میں حائل ہوں تو ان سب کو بالائے طاق رکھ کر کچھ دوسرے اصول و نظریات اختیار کر لے گا۔ میسولینی کی سیرت میں ہم کو ایک قوم پرست کا ایک کریکٹر کا پورا نمونہ ملتا ہے۔ جنگ عظیم سے پہلے وہ اشتراکی تھا، جنگ عظیم میں محض اس لیے اشتراکیوں سے الگ ہو گیا کہ اٹلی کے شریک جنگ ہونے میں اس کو قومی فائدہ نظر آتا تھا۔ پھر جب غنائم جنگ میں اٹلی کو مطلوبہ فوائد حاصل نہ ہوئے تو اس نے جدید فاشستی تحریک کا علم بلند کیا۔ اس نئی تحریک میں بھی وہ برابر اپنے اصول بدلتا چلا گیا۔ 1919 میں وہ لبرل سوشلسٹ تھا، 1920 میں انارکسٹ بنا، 1921 میں چند مہینے تک سوشلسٹ اور جمہوری طبقوں کا مخالف رہا، چند مہینے ان کے ساتھ اتحاد کی کوشش کرتا رہا، اور بالآخر ان سے کٹ کر ایک نئی پالیسی وضع کر لی۔ یہ تلون، بے اصولی اور یہ ابن الوقتی میسولینی کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ یہ نیشنلزم کی فطرت کا طبعی خاصہ ہے۔ انفرادی زندگی میں جو کچھ ایک خود غرض آدمی کرتا ہے وہی قومی زندگی میں قوم پرست کرتا ہے۔ کسی اصول و نظریے پر مستقل ایمان رکھنا اس کے لیے ناممکن ہے۔ مگر نیشنلزم اور الہی شریعتوں میں سب سے کھلا ہوا تصادم ایک اور صورت سے ہوتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ خدا کی طرف سے جو نبی علیہ السلام جو آئے گا وہ بہرحال کسی الگ قوم، کسی ایک سرزمین ہی میں پیدا ہوگا۔ اسی طرح جو کتاب اس نبی کو دی جائے گی وہ بھی لامحالہ اسی ملک کی زبان میں ہوگی جس میں وہ مبعوث ہوا ہے۔ پھر اس نبوت کے مشن سے تعلق رکھنے والے جن مقامات کو عزت و احترام اور تقدیس کی حیثیت حاصل ہوگی وہ بھی زیادہ تر اسی ملک میں واقع ہوں گے۔ مگر ان سب محدودیتوں کے باوجود وہ صداقت اور تعلیم ہدایت جو ایک نبی خدا کی طرف سے لے کر آتا ہے کسی قوم اور ملک کے لیے محدود نہیں ہوتی بلکہ تمام انسانوں کے لیے عام ہوتی ہے۔ پوری نوع انسانی کو اس نبی پر اس کی لائی ہوئی صداقت پر ایمان لانے کا حکم دیا جاتا ہے، خواہ کسی نبی کا مشن محدود ہو جیسا کہ ہود اور صالح علیہ السلام اور بہت سے پیغمبروں کا تھا، یا اس کا مشن عام ہو جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ بہر صورت ہر نبی پر ایمان لانے اور
اور اس کا احترام کرنے کے لیے تمام انسان مامور ہیں۔ جبکہ کسی نبی کا مشن عالمگیر ہو تو یہ قدرتی بات ہے کہ اس کی لائی ہوئی کتاب کو بین الاقوامی حیثیت حاصل ہوگی، اس کی تہذیب کا زبان کا تہذیبی اثر بین الاقوامی ہوگا، اس کے مقدس مقامات ایک ملک میں واقع ہونے کے باوجود بین الاقوامی مرکزیت حاصل کریں گے، اور نہ صرف وہ نبی بلکہ اس کے حواری اور اس کے مشن کی اشاعت میں نمایاں حصہ لینے والے ابتدائی لوگ بھی ایک قوم سے تعلق رکھنے کے باوجود تمام قوموں کے ہیرو قرار پائیں گے۔ یہ سب کچھ ایک نیشنلسٹ کے مذاق، اس کی افتاد طبع، اس کے جذبات، اس کے نظریات کے خلاف ہے۔ نیشنلسٹ کی غیرت قومی اس کو کسی طرح گوارا نہیں کر سکتی کہ وہ ایسے لوگوں کو ہیرو بنائے جو اس کی اپنی قوم کے نہیں ہیں، ایسے مقام کی مرکزیت اور تقدیس و احترام قبول کرے جو اس کے اپنے وطن کے نہیں ہیں، ایسی زبان کا تہذیبی اثر قبول کرے جو اس کی اپنی زبان نہیں ہے، ان روایات سے روحانی تحریک حاصل کرے جو باہر سے آئی ہوں۔ وہ ان سب چیزوں کو نہ صرف اجنبی قرار دے گا بلکہ انہیں اس نفرت اور ناگواری کی نگاہ سے دیکھے گا جس سے بیرونی حملہ آوروں کی ہر چیز دیکھی جاتی ہے، اور ان تمام خارجی اثرات کو اپنی قوم کی زندگی سے نکال دینے کی کوشش کرے گا۔ اس کے جذبہ قومیت کا فطری اقتضا یہ ہے کہ اپنے ہی وطن کے دریاؤں اور پہاڑوں کی حمد میں گیت گائے، اپنی ہی قوم کی پرانی تاریخی روایات کو، انہی روایات کو جنہیں یہ باہر سے آنے والا مذہب عہد جاہلیت سے تعبیر کرتا ہے، زندہ کرے اور ان پر فخر کرے، اپنے حال کا رشتہ اپنے ہی ماضی سے جوڑے اور اپنی ثقافت کا تسلسل اپنے اسلاف ہی کی ثقافت کے ساتھ قائم کرے، اپنی ہی قوم کے تاریخی یا افسانوی بزرگوں کو اپنا ہیرو بنائے اور انہی کے خیالی یا واقعی کارناموں سے روحانی تحریک حاصل کرے۔ غرض یہ بات نیشنلزم کی عین طبیعت میں شامل ہے کہ وہ ہر اس چیز سے جو باہر کی ہو منہ موڑ کر ان چیزوں کی طرف رخ کرے جو اس کے اپنے گھر کی ہوں۔ یہ راستہ جس آخری منزل پر پہنچتا ہے وہ یہ ہے کہ باہر سے آئے ہوئے مذہب کو بھی کلی طور پر چھوڑ دیا جائے اور ان مذہبی روایات کو زندہ کیا جائے جو خود اپنی قوم کے عہد جاہلیت سے کسی نیشنلسٹ کو پہنچی ہوں۔ ممکن ہے کہ بہت سے نیشنلسٹ اس آخری منزل تک نہ پہنچے ہوں اور ابھی بیچ ہی کی کسی منزل میں ہوں، مگر جس رستے پر وہ گامزن ہیں وہ جاتا اسی طرف ہے۔ آج جرمنی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ نیشنلزم کے اسی فطری خاصے کی مکمل توضیح و تبیین ہے۔ نازیوں میں سے ایک گروہ تو علانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بیزاری کا اظہار کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ یہودی النسل تھے، اور کسی شخص کا یہودی ہونا اس بات کے لیے کافی ہے کہ آریہ نسل پرست اس کی تمام تہذیبی، اخلاقی اور روحانی قدر و قیمت سے انکار کر دیں۔ چنانچہ اس گروہ کے لوگ بلا تکلف کہتے ہیں کہ مسیح ایک پرولتاری یہودی تھا، مارکس کا پیشرو، اسی لیے تو اس نے کہا جو مسکین ہیں وہی زمین کے وارث ہوں گے۔ اس کے برعکس جن نازیوں کے دل میں ابھی تک مسیح کے لیے جگہ باقی ہے وہ ان کو نارڈک نسل کا ثابت کرتے ہیں، گویا ایک جرمن قوم پرست یا تو مسیح کو مانے گا نہیں کیونکہ وہ یہودی تھے، یا اگر مانے گا تو اسرائیلی مسیح کو نہیں بلکہ نارڈک نسل کے مسیح کو مانے گا۔ بصورت اس کا مذہب اس کی نسل پرستی کے تابع ہے، کسی غیر آریہ کو روحانی و اخلاقی تہذیب کا پیشوا ماننے کے لیے کوئی جرمن قوم پرست تیار نہیں۔ حاشیہ نمبر 1۔ ٹھیک یہی ذہنیت عرب کے ان یہودیوں کی تھی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے سے صرف اسی لیے انکار کیا تھا کہ آپ بنی اسرائیل میں سے نہیں۔ حد یہ ہے کہ جرمن قوم پرستوں کے لیے وہ خدا بھی قابل قبول نہیں جس کا تصور باہر سے درآمد ہوا ہے۔ بعض ناری حلقوں میں کوشش ہو رہی ہے کہ ان دیوتاؤں کو پھر زندہ کیا جائے جنہیں پرانے ٹیوٹن قبائل پوجا کرتے تھے، چنانچہ تاریخ قدیم کی چھان بین کر کے پوری دیو مالا تیار کر لی گئی ہے، اور ووٹان نامی دیوتا کو جسے عہد جاہلیت کے ٹیوٹن لوگ طوفان کا خدا کہتے تھے مہادیو قرار دیا گیا ہے۔ یہ مذہبی تحریک تو ابھی نئی شروع ہوئی ہے، لیکن سرکاری طور پر نازی نوجوان کو آج کل جس عقیدے کی تعلیم دی جا رہی ہے اس میں بھی خدا کو رب العالمین کی حیثیت سے نہیں بلکہ محض رب العالمین کی حیثیت سے خدا تسلیم کیا گیا ہے۔ اس عقیدے کے الفاظ یہ ہیں: ہم خدا پر اس حیثیت سے ایمان رکھتے ہیں کہ وہ قوت و حیات کا ازلی مظہر ہے زمین میں اور کائنات میں۔ خدا کا خیال جرمن انسان کے لیے فطری ہے۔ خدا اور ازلیت کے متعلق ہمارا تصور کسی دوسرے مذہب یا عقیدے کے تصورات سے کسی قسم کی مماثلت نہیں رکھتا۔ ہم جرمن قوم اور جرمنی کی ازلیت پر ایمان رکھتے ہیں
ہم اپنے قومی مقاصد کی حقانیت پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنے قائد اڈولف پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی خدا اس قوت و حیات کا نام ہے جو جرمن قوم میں حلول کر گئی ہے۔ جرمن قوم اس خدا کا عرضی ظہور ہے، ہٹلر اس کا رسول ہے، اور قومی مقاصد اس رسول کا لایا ہوا مذہب ہے۔ ایک قوم پرست کی ذہنیت سے اگر کوئی مذہبی تصور مناسبت رکھتا ہے تو وہ بس یہی ہے۔ مغربی نیشنلزم کا انجام۔ یورپین اصول پر جب نیشنلزم کو ترقی دی جائے گی تو وہ بالآخر اسی مقام پر پہنچ کر دم لے گی جو لوگ ابھی بیچ کی منزلوں میں ہیں اور اس حد تک نہیں پہنچے ہیں۔ ان کے نہ پہنچنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ ابھی تک ان کے جذبات قومیت کو ویسی ٹھیس نہیں لگی ہے جیسی جرمنی کو گزشتہ جنگ عظیم میں لگی تھی۔ لیکن یقین رکھیے کہ جب وہ نیشنلزم کے راستے پر گامزن ہوئے ہیں تو ان کی آخری منزل مقصود بہرحال کمال درجے کی جاہلی عصبیت ہے جو خدا اور مذہب تک کو قومی بنائے بغیر مطمئن نہیں ہوتی۔ یہ نیشنلزم کی فطرت کا تقاضا ہے۔ نیشنلزم اختیار کر کے اس کے فطری تقاضے سے کون بچ سکتا ہے؟ غور کیجئے آخر وہ کیا چیز ہے جو قوم پرستانہ طرز فکر اختیار کرتے ہی ایک مصری نیشنلسٹ کا رخ خود بخود عہد فراعنہ کی طرف پھیر دیتی ہے، جو ایرانی کو شاہ نامے کی افسانوی شخصیتوں کا گرویدہ بنا دیتی ہے، جو ہندوستانی کو پراچین سمے کی طرف کھینچ لے جاتی ہے اور گنگ و جمن کی تقدیس کے ترانے اس کی زبان پر لاتی ہے، جو ترک کو مجبور کرتی ہے کہ اپنی زبان، اپنے ادب اور اپنی زندگی کے ایک ایک شعبے سے عربی اثرات کو خارج کرے اور ہر معاملے میں عہد جاہلیت کی ترکی روایات کی طرف رجوع کرے۔ اس کی نفسیاتی توجیہ بجز اس کے آپ اور کیا کر سکتے ہیں کہ نیشنلزم جس دل و دماغ میں پیدا ہوتا ہے اس کی تمام دلچسپیاں قومیت کے دائرے میں محدود ہو جاتی ہیں اور اس دائرے سے باہر کی ہر چیز سے اس کا رخ پھر جاتا ہے۔ میرے سامنے اس وقت انقرہ کے ڈائریکٹر جنرل آف پریس کا ایک مضمون رکھا ہے جس کا عنوان ہے ترکی عورت تاریخ میں۔ اس کے ابتدائی فقرے حسب ذیل ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم اس بلند اور معزز رتبے سے بحث کریں جو ہماری نوخیز جمہوریت نے ترکی عورتوں کو دینا پسند کیا ہے، ہمیں ایک نظر یہ دیکھ لینا چاہیے کہ تاریخ کے مسلسل ادوار میں ترکی عورت کی زندگی کیسی رہی ہے۔ اس مختصر تبصرے سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ آج ترکی مردوں اور عورتوں میں جو مساوات پائی جاتی ہے وہ ہماری قومی تاریخ میں نئی چیز نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ سب ترکی خاندان اور ترکی نظام تمدن بیرونی اثرات سے آزاد تھا۔ ترکی عورت ہمیشہ ہر تمدنی تحریک میں حصہ لیتی تھی۔ ہمارے مشہور ماہر اجتماعیات ضیاء گوگ الپ نے اس مضمون کی خوب تحقیق کی ہے اور اس کی تحقیقات سے ان بہت سے حقوق کا پتہ چلا ہے جو ترکی عورت کو پرانی ترکی میں تہذیب میں حاصل تھے۔ ان شہادتوں سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے قدیم ترکی عورت اور آج کی ترکی عورت کے درمیان تمدنی اور سیاسی اٹھان کے اعتبار سے گہری مماثلت پائی جاتی ہے۔ ان فکروں کو دیکھیے، قوم پرست ترک کس طرح اپنی تاریخ کے اس دور سے منہ موڑتا ہے جس میں اس کی قوم اس بیرونی اثر میں آ گئی تھی، اور کس طرح اپنے حال کے لیے اپنے اس ماضی کو اسوہ حسنہ بناتا ہے جبکہ اس کی قوم اس بیرونی اثر سے آزاد تھی۔ یوں یہ نیشنلزم آدمی کے دماغ کو اسلام سے جاہلیت کی طرف پھیر دیتا ہے۔ گوک الپ ضیاء جو دراصل تمدنی اور تہذیبی اعتبار سے ترکی جدید کا بانی ہے اور جس کے بنائے ہوئے راستے پر آج ترکی قوم چل رہی ہے، وہ خالدہ ادیب خانم کے الفاظ میں ایک نئی ترکی بنانا چاہتا تھا جو عثمانی ترکوں اور ان کے تورانی اسلاف کے درمیان کی خلیج کو پر کر سکے۔ وہ اس مواد کی بنا پر تمدنی اصلاح کرنا چاہتا تھا جو اس نے ترکوں کے زمانہ قبل اسلام کی سیاسی و تمدنی تنظیمات کے مطابق فراہم کیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ عربوں کا قائم کیا ہوا اسلام ہمارے مناسب حال نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم اپنے عہد جاہلیت کی طرف رجعت نہ کریں تو پھر ہمیں ایک مذہبی اصلاح کی ضرورت ہے جو ہماری طباع سے مناسبت رکھتی ہو۔ یہ الفاظ کسی مغربی پروپیگنڈسٹ کے نہیں ہیں جو ترکوں کو بدنام کرنا چاہتا ہو، بلکہ خود ایک قوم پرست ترکن کے ہیں۔ ان میں آپ صاف طور پر یہ منظر دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمان کے دل و دماغ میں جب ایک راستے سے قوم پرستی گھسنی شروع ہوتی ہے تو
کس طرح دوسرے راستے سے اسلام نکلنے لگتا ہے، اور یہ چیز کچھ بیچارے ترکوں ہی کے ساتھ مخصوص نہیں، جس مسلمان نے بھی نیشنلزم کے شیطان سے بیعت کی ہے، اسلام کے فرشتوں سے اس کا رخصتی مصافحہ ہو گیا ہے۔ ابھی حال میں ہندوستان کے ایک مسلمان شاعر نے ترانہ وطن کے عنوان سے ایک نظم لکھی ہے، جس میں وہ اپنی بھارت ماتا کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے: جس کا پانی ہے امرت وہ مخزن ہے تو، جس کے دانے ہیں بجلی وہ خرمن ہے تو، جس کے کنکر ہیں ہیرے وہ معدن ہے تو، جس سے جنت ہے دنیا میں گلشن ہے تو، دیویوں دیوتاؤں کا مسکن ہے تو، تجھ کو سجدوں سے کعبہ بنا دیں گے ہم۔ آخری بیت کو پڑھ کر اس امر میں کیا شبہ باقی رہ جاتا ہے کہ نیشنلزم اور اسلام دو بالکل الگ اور متضاد ذہنیتوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان دونوں کا ایک جگہ جمع ہونا محالات سے ہے۔ در حقیقت نیشنلزم خود ایک مذہب ہے جو شرائع الہیہ کا مخالف ہے، بلکہ عملی حیثیت سے بھی انسان کی زندگی کے ان تمام پہلوؤں پر ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے جنہیں شرائع الہیہ اپنی گرفت میں لینا چاہتی ہیں۔ حاشیہ نمبر 1۔ پروفیسر لینن کہتا ہے، نیشنلزم نے مذہب اور عقل و ضمیر دونوں کی جگہ چھین لی ہے۔ وہ انسان کی زندگی کے تمام شعبوں پر اسی طرح حاوی ہونا چاہتا ہے جس طرح کے مذہب۔ آج جو شخص اس خدا کے سامنے جس کا نام قومی اسٹیٹ ہے جھکنے اور اپنے ضمیر کو قربان کر کے اس کی عبادت وجہ لانے سے انکار کرتا ہے، وہ شخصی آزادی اور حقوق شہریت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اب ایک مرد عاقل کے لیے صرف یہی ایک صورت باقی رہ جاتی ہے کہ دل و دماغ اور جسم و جان کا مطالبہ کرنے والے ان دونوں مدعیوں میں سے کسی ایک کو پسند کر کے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دے۔ جب ایک کی آغوش میں چلا جائے تو دوسرے کا نام تک نہ لے۔ دنیا نیشنلزم کی لعنت میں کیوں مبتلا ہے؟ اس میں شک نہیں کہ موجودہ زمانے میں آزادی اور ترقی اور وقار و شرف حاصل کرنے کے لیے ایک ہی مجرب نسخہ دنیا کی قوموں کو معلوم ہے، اور وہ یہی نیشنلزم کا نسخہ ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہر وہ قوم جو ابھرنا چاہتی ہے اسی نسخے کی طرف دوڑنے لگتی ہے، مگر قبل اس کے کہ دوسروں کو اس کی طرف دوڑتے دیکھ کر ہم بھی اسی کی طرف دوڑ جائیں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ دنیا کی یہ حالت کیوں ہے۔ دنیا اس حالت میں صرف اس لیے مبتلا ہے کہ انفرادی اور اجتماعی خواہشات کو ضابطے میں لانے والی، حوصلوں اور تمناؤں کو جائز حدود میں رکھنے والی سعی و عمل کی قوتوں کو سیدھا راستہ دکھانے والی اور آزادی، ترقی اور عزت و وقار کے اصول کا صحیح طریقہ بتانے والی کوئی تعلیم، حکمت و اخلاق دنیا کے پاس نہیں ہے۔ اسی چیز نے قوموں کو بھٹکا دیا ہے۔ یہی محرومی اور یہی فقدان ہے جس نے قوموں کو جاہلیت اور ظلم و عدوان کی طرف دھکیل دیا ہے۔ خود ہمارے اپنے ملک کے ہندو اور سکھ اور پارسی وغیرہ بھی جس وجہ سے مغرب کے قوم پرستانہ خیالات قبول کر رہے ہیں، وہ یہی ہے کہ یہ بیچارے اس ہدایت و رہنمائی سے محروم ہیں۔ اس مصیبت کا علاج اور اس گمراہی کی اصلاح اگر کہیں ہے تو وہ شرائع الہیہ میں ہے، اور دنیا میں صرف مسلمان ہی وہ جماعت ہے جو شرائع الہیہ کی نمائندگی کرتی ہے۔ لہٰذا یہ مسلمان کا کام تھا کہ وہ آگے بڑھ کر اس عصبیت جاہلیہ کی جڑیں کاٹتا جو آکاش بیل کی طرح دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے، اور دنیا کی ہر قوم کو بتاتا کہ تمہارے لیے نہ صرف آزادی، ترقی اور وقار و شرف کا، بلکہ اس کے ساتھ سلامتی، امن اور حقیقی خوشحالی کا راستہ بھی وہی ہے جو خدا کی طرف سے اس کے رسول لائے ہیں، نہ کہ وہ جو شیطان کی طرف سے فتنہ و شر کے امام تمہیں دکھا رہے ہیں۔ لیکن یہ دور حاضر کی سب سے بڑی دردناک ٹریجڈی ہے کہ دنیا کو تباہی اور گمراہی سے بچانے والی وہ ایک ہی جماعت مسلمان، جس کو اللہ نے زمین پر انبیاء علیہ السلام کا مشن قائم کرنے اور پھیلانے پر مامور کیا تھا، اپنے فرائض منصبی کو فراموش کر بیٹھی ہے، اور اب بجائے اس کے کہ وہ ہدایت کی شمع لے کر تاریکیوں میں بھٹکنے والی دنیا کو روشنی دکھائے، اور خود ان بھٹکنے والوں ہی کے پیچھے چلنے پر آمادہ ہو رہی ہے۔ افسوس، اس بیمارستان میں ایک ہی ڈاکٹر تھا، اور وہ بھی بیماروں میں شامل ہوا جاتا ہے۔ مزدباد اے مگر عیسیٰ آپ ہی بیمار ہے۔ نیشنلزم ہندوستان میں پچھلے صفحات میں یہ بات اصولی حیثیت سے ہم ثابت کر چکے ہیں کہ اجتماعیات میں نیشنلزم کا نقطہ نظر اسلام کے نقطہ نظر سے کلی طور پر متناقض ہے۔ لہٰذا مسلمان اگر اس شخص کا نام ہے جو زندگی کے ہر معاملے میں اسلامی نقطہ نظر رکھتا ہو، اور اگر اس کے سوا کوئی لفظ مسلمان کا کوئی دوسرا مفہوم نہیں ہے، تو یہ بات آپ لازم ہو جاتی ہے کہ مسلمان جہاں اور جس حال میں بھی ہو، اسے نیشنلزم کی مخالفت کرنی چاہیے۔
یہ اصول طے ہو جانے کے بعد در حقیقت اس سوال میں کوئی خاص اہمیت باقی نہیں رہتی کہ کسی خاص ملک کی تحریک قوم پرستی میں مسلمان کا رویہ کیا ہو۔ لیکن جب ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ دیکھیں کہ یہاں نیشنلزم کے فروغ پانے کا نتیجہ کیا ہے یا کیا ہو سکتا ہے، اور یہ کہ آیا فی الواقع ہندوستان کی نجات اسی طریقے میں ہے۔ نیشنلزم کے لوازم۔ کسی ملک میں نیشنلزم پیدا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پہلے سے ایک قومیت موجود ہو، یا اگر وہ پہلے سے موجود نہیں ہے تو اب وجود میں آئے، کیونکہ جہاں قومیت ہی سرے سے موجود نہ ہو وہاں قوم پرستی کس طرح پیدا ہو سکتی ہے۔ قوم پرستی تو قومیت کے استعمال ہی کا دوسرا نام ہے۔ جب شعلہ ہی موجود نہ ہوگا تو اشتعال کیسے ہوگا؟ اب دیکھنا چاہیے کہ قوم پرستی کا شعلہ بھڑکنے کے لیے کس قسم کی قومیت درکار ہے۔ قومیت کی ایک قسم وہ ہے جسے سیاسی قومیت کہتے ہیں، یعنی جو لوگ ایک سیاسی نظام سے وابستہ ہوں وہ محض اس سیاسی وحدت کے لحاظ سے ایک قوم سمجھے جاتے ہیں۔ اس نوع کی قومیت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جو لوگ اس میں شریک ہوں ان کے جذبات و حیثیات، ان کے خیالات و نظریات، ان کے اخلاقی خصائص، ان کی روایات، ان کی زبان اور لٹریچر، ان کے طرز زندگی میں کسی قسم کی یکسانی پائی جائے۔ ان تمام حیثیات سے بالکل مختلف ہونے کے باوجود ان کی ایک سیاسی قومیت ہوتی ہے، اور اس وقت تک قائم رہتی ہے جب تک وہ ایک سیاسی نظام سے وابستہ رہیں۔ اگر ان کے مختلف گروہ آپس میں باہم متضاد ہوں، وہ ایک دوسرے کے خلاف عملاً جد و جہد کر رہے ہوں، تب بھی ان کی سیاسی قومیت ایک ہی رہے۔ قومیت کا لفظ اس ایسی وحدت کے لیے بولا جاتا ہے، مگر ظاہر ہے کہ یہ وہ قومیت نہیں ہے جس کی بنیاد پر ہم کہیں قوم پرستی پیدا ہو سکتی ہے۔ دوسری قسم کی قومیت وہ ہے جسے تہذیبی قومیت کہا جاتا ہے۔ یہ قومیت صرف ان لوگوں میں پائی جاتی ہے جن کا مذہب ایک ہو، جن کے خیالات و نظریات اور جذبات و حیثیات یکساں ہوں، جن میں ایک ہی طرح کے اخلاقی اوصاف پائے جاتے ہوں، جو زندگی کے تمام اہم معاملات میں ایک مشترک زاویہ نگاہ رکھتے ہوں، اور اسی زاویہ نگاہ کے اثر سے ان کی زندگی کے تہذیبی و تمدنی مظاہر میں بھی یکرنگی پیدا ہو گئی ہو، جو پسندیدگی اور حرمت و حلت اور تقدس و استقراہ کے مشترک معیار رکھتے ہوں، جو ایک دوسرے کے احساسات کو سمجھتے ہوں، جن میں آپس کی شادی بیاہ اور مشترک معاشرت کی وجہ سے خونی اور قلبی رشتے پیدا ہو گئے ہوں، جنہیں ایک قسم کی تاریخی روایات حرکت میں لا سکتی ہوں۔ مختصر یہ کہ جو ذہنی، روحانی، اخلاقی اور تمدنی معاشرتی حیثیت سے ایک گروہ، ایک جماعت، ایک وحدت بن گئے ہوں۔ قوم پرستی اگر پیدا ہو سکتی ہے تو صرف اسی قومیت میں پیدا کی بنیاد پر ہو سکتی ہے جن لوگوں میں یہ قومیت پائی جاتی ہے۔ صرف انہی کے درمیان ایک مشترک نیشنل ٹائپ اور ایک مشترک نیشنل آئیڈیا کا نشو و نما ہوتا ہے۔ اسی نیشنل ٹائپ کے عشق اور نیشنل آئیڈیا کے استحکام سے نیشنلزم کا آغاز ہوتا ہے۔ یہی چیز آگے بڑھ کر وہ قومی خودی پیدا کرتی ہے جس میں فرد اپنی انفرادی خودی کو جذب کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ پھر جب قومی خودی کے ارتقاء میں کوئی واقعی یا خیالی چیز مانع ہوتی ہے تو اس کو دفع کرنے کے لیے وہ جذبہ مشتعل ہوتا ہے جس کا نام نیشنلزم ہے۔ کیا ہندوستان کی نجات نیشنلزم میں ہے؟ اس تجزیے کو سامنے رکھتے ہوئے ہندوستان کے حالات پر نظر ڈالیے۔ کیا فی الواقع یہاں نیشنلزم کی بنیاد موجود ہے؟ بلا شبہ سیاسی قومیت یہاں ضرور پائی جاتی ہے، کیونکہ یہاں کے باشندے ایک سیاسی نظام کے تابع ہیں، ایک قسم کے قوانین ان کی تمدنی و معاشی زندگی پر حکمران ہیں، اور ایک فولادی ڈھانچہ ان سب کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہے۔ مگر جیسا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں، محض سیاسی قومیت قوم پرستی پیدا کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہ قومیت آسٹریا، ہنگری، برطانیہ و آئرلینڈ، سلطنت روس، سلطنت عثمانیہ، چیکو سلواکیہ، یوگوسلاویہ اور بہت سی دوسری سلطنتوں میں بھی پائی جاتی تھی، اور اب بھی بکثرت ملکوں میں پائی جاتی ہے، مگر کہیں بھی اس نے نیشنلزم پیدا نہیں کیا۔ آزادی کے جذبے میں مشترک ہونا یا مصائب و خطرات میں مشترک ہونا بھی نیشنلزم کی پیدائش کے لیے کافی ہے۔ نیشنلزم اگر پیدا ہو سکتا ہے تو صرف تہذیبی قومیت ہی سے پیدا ہو سکتا ہے، اور وہ شخص جو آنکھیں رکھتا ہو اس حقیقت کو دیکھ سکتا ہے کہ ہندوستان کے باشندوں میں تہذیبی قومیت موجود نہیں ہے۔ پھر جب امر واقعی یہی ہے تو یہاں نیشنلزم کا ذکر کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ جہاں سرے سے ماں ہی نہیں وہاں بچے کا ذکر کرنا ظاہر ہے کہ نادانی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ جو لوگ اس ملک میں نیشنلزم کو فروغ دینے کا خیال ظاہر کرتے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بچہ تہذیبی قومیت ہی کے بطن سے پیدا ہو سکتا ہے، اور اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کی ماں کا پیدا ہونا ضروری ہے۔ اس حقیقت کو جب وہ اچھی طرح جان لیں گے تو اپنے دعوے میں انہیں ترمیم کرنی پڑے گی۔
قبل اس کے کہ ہندوستان میں نیشنلزم کو فروغ دینے کا نام لیں، انہیں یہ کہنا پڑے گا کہ یہاں ہم ایک تہذیبی قومیت پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ نیشنلزم ہندوستانی فروغ پا سکے، ہندوستانی نیشنلزم کس طرح پیدا ہو سکتا ہے؟ اچھا، اب اس سوال پر غور کیجئے کہ یہاں ایک تہذیبی قومیت کس طرح پیدا ہو سکتی ہے اور اس کے امکانی نتائج کیا ہوں گے۔ جس ملک میں مختلف تہذیبی قومیتیں پائی جاتی ہوں وہاں ایک قومیت کی پیدائش دو ہی صورتوں سے ممکن ہے۔ نمبر ایک قوم کی تہذیب باقی سب قوموں کو فتح کر لے، یا نمبر دو، سب کے اختلاط اور امتزاج سے ایک مشترک تہذیب پیدا ہو جائے۔ پہلی صورت یہاں خارج البحث ہے، کیونکہ ہندوستانی نیشنلزم کے حامی اس کو اپنا نصب العین نہیں بنا سکتے۔ یہ چیز اگر نصب العین بن سکتی ہے تو ہندو نیشنلزم یا مسلم نیشنلزم کے حامیوں کی بن سکتی ہے۔ حاشیہ نمبر 1، بظاہر یہ لفظ مسلم اور نیشنلزم کا اجتماع نہایت عجیب معلوم ہوتا ہے، لیکن اس عجائب کی دنیا میں ایسی عجیب چیزیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہندوستان کے مسلمانوں میں اس وقت دو قسم کے نیشنلسٹ پائے جاتے ہیں۔ ایک نیشنلسٹ مسلم، یعنی وہ لوگ جو مسلمان ہونے کے باوجود ہندوستان کی مشترک قومیت کے قائل اور اس کے پرستار ہیں۔ دوسرے مسلم نیشنلسٹ، یعنی وہ لوگ جنہیں اسلام کے اصول و مقاصد سے تو کوئی دلچسپی نہیں، مگر مسلمان کے نام سے جو ایک قوم بن گئی ہے اس کے سیاسی و معاشی مفاد اور اس کی انفرادیت سے محض اس بنا پر دلچسپی ہے کہ وہ اس قوم میں پیدا ہوتے ہیں۔ اسلام کے نقطہ نظر سے یہ دونوں قوم پرست یکساں گمراہ ہیں، کیونکہ اسلام صرف حق پرستی کا قائل ہے اور کسی قسم کی قوم پرستی کو جائز نہیں رکھتا۔ لیکن بدقسمتی سے یہ دونوں قوم پرست اپنی اس غیر اسلامی حیثیت کے شعور سے محروم ہیں۔ خصوصاً دوسری قسم کے لوگ تو اپنے آپ کو اس وقت ہندوستان میں اسلام کا علم بردار سمجھ رہے ہیں، حالانکہ ان کی پوزیشن ہندو نیشنلسٹ کی پوزیشن سے کچھ بھی مختلف نہیں۔ ہندو نیشنلسٹ چونکہ ہندو قوم میں پیدا ہوا ہے، اس لیے وہ ان لوگوں کا بول بالا کرنا چاہتا ہے جو ہندو ہوں، اور یہ مسلم نیشنلسٹ چونکہ مسلمان نامی قوم میں پیدا ہوئے ہیں، اس لیے ان لوگوں کا بول بالا کرنا چاہتے ہیں جو اس قوم سے تعلق رکھتے ہوں۔ کسی اخلاقی مقصد اور کسی اصولی مسلک کو نہ وہ لے کر اٹھتا ہے، نہ یہ اس کی طرح ان کو بھی یہ بات مطمئن کر دے گی کہ اقتدار کی مسند پر مسلمان متمکن ہوں، خواہ ان کی حکومت سراسر غیر اسلامی اصولوں پر ہی کیوں نہ قائم ہو اور ان کا طرز عمل غیر مسلموں کے طرز عمل سے کچھ بھی مختلف نہ ہو۔ رہے ہندوستانی نیشنلسٹ تو ان کے درمیان اتفاق صرف دوسری صورت پر ہی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ان کے حلقوں میں اگر اس مسئلے پر بحث بھی ہوتی ہے کہ اس ملک کی مختلف قوموں کے امتزاج سے کسی طرح ایک قومیت پیدا کی جائے، لیکن اس سلسلے میں وہ ایسی طفلانہ باتیں کرتے ہیں جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ نہ تو وہ تہذیبی قومیت کے حقیقی مفہوم کو سمجھتے ہیں، نہ ہی انہیں یہ خبر ہے کہ اس قسم کی قومیتوں کا امتزاج کس طرح کن قوانین کے تحت ہوتا ہے، اور نہ انہوں نے کبھی اس پہلو پر غور کیا ہے کہ ایسے امتزاج سے کس شان کی قومیت بنتی ہے۔ وہ اسے بچوں کا کھیل سمجھتے ہیں اور بچوں ہی کے کھیل کی طرح اس کو کھیلنا چاہتے ہیں۔ تہذیبی قومیت دراصل نام ہے ایک قوم کے مزاج عقلی اور نظام اخلاقی کا، اور یہ چیز مصنوعی طور پر ایک دو دن میں نہیں بن جاتی، بلکہ صدیوں میں اس کا نشو و نما فطری تدریج کے ساتھ ہوتا ہے۔ صدہا برس تک جب کچھ لوگ نسلاً بعد نسل ایک قسم کے عقائد اور رسوم و عادات کے تحت زندگی بسر کرتے ہیں، تب کہیں جا کر ان میں ایک مشترک روح پیدا ہوتی ہے، مشترک اخلاقی اوصاف مستحکم ہوتے ہیں، ایک مخصوص مزاج عقلی بنتا ہے، وہ روایت جڑ پکڑتی ہیں جن سے ان کے جذبات و حسیات وابستہ ہوتے ہیں، وہ لٹریچر پیدا ہوتا ہے جو ان کے دل و دماغ کا ترجمان ہوتا ہے، اور وہ ذہنی روحانی یک رنگی رونما ہوتی ہے جس سے ان کے باہمی انس و تفاہم پیدا ہوتا ہے۔ پھر جب ان گہرے اور مضبوط اثرات کے تحت کسی گروہ کی مستقل قومیت بن جاتی ہے، یا دوسرے الفاظ میں جب اس کا اخلاقی اور عقلی مزاج مستحکم ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے کسی دوسری قومیت میں تبدیل ہو جانا تقریباً محال ہوتا ہے۔ بسا اوقات ایسے گروہ سینکڑوں برس تک ایک ہی آب و ہوا اور ایک ہی سرزمین میں پہلو بپہلو رہتے ہیں، مگر کسی قسم کا امتزاج واقع نہیں ہوتا۔ یورپ میں جرمن مگیار پول، چیک، یہودی، سلافی اور ایسی دوسری قومیں
مدتوں سے ایک جگہ زندگی بسر کر رہی ہیں، مگر آج تک ان کے درمیان امتزاج پیدا نہیں ہوا۔ انگریز اور آئرش صدیوں ایک ساتھ رہے مگر کسی طرح مل کر ایک نہ ہو سکے۔ کہیں کہیں ایسے گروہوں کی زبانیں بھی مشترک ہوتی ہیں مگر زبان کے اشتراک سے دل و دماغ کا اشتراک رونما نہیں ہوتا۔ الفاظ مشترک ہوتے ہیں مگر وہ ہر قوم کے دل میں جو جذبات و خیالات پیدا کرتے ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ یکجا بود و باش اور طویل مدت تک باہمی اختلاط سے مختلف تہذیبی گروہوں کا مل کر ایک صحیح قسم کی مکمل اور متحدہ قومیت پیدا کرنا اس صورت میں ممکن ہے اور صرف اسی صورت میں وہ اعلیٰ درجے کے تمدنی نتائج پیدا کر سکتا ہے جبکہ ایسے گروہوں کے نظام اخلاقی اور مزاج عقلی میں کوئی بڑا اور اہم تفاوت نہ ہو بلکہ وہ بڑی حد تک متشابہ الاخلاق ہوں۔ اس صورت میں ان کی الگ الگ خصوصیات اور ان کے جداگانہ قومی تشخصات مٹ جاتے ہیں اور ایک متحد نظام اخلاق بن جاتا ہے، مگر یہ عمل بھی اس طرح نہیں ہوتا جیسے ہتھیلی پر سرسوں جمائی جائے بلکہ مدت ہائے دراز تک کسر و انکسار ہوتا رہتا ہے، تب کہیں مختلف اجزاء میں گل مل کر ایک مزاج پیدا ہوتا ہے۔ انگلستان میں برائٹن، ہیکسن اور نارمنڈی قوموں نے ایک قوم بنتے بنتے سینکڑوں برس لیے ہیں۔ فرانس میں 10 صدیوں سے یہ عمل جاری ہے اور اب تک قومیت کا خمیر پوری طرح تیار نہیں ہو سکا ہے۔ اٹلی میں اس وقت تک کوئی قومی روح پیدا نہیں ہو سکی ہے، حالانکہ وہ مختلف عناصر جن سے اطالوی قومیت کی ترکیب ہوئی ہے اخلاقی حیثیت سے باہم کوئی بین تفاوت نہیں رکھتے۔ ممالک متحدہ امریکہ میں ایک قومیت صرف ان عناصر کے امتزاج سے بن سکی ہے جو بہت کچھ متشابہ الاخلاق تھے، جن کو اغراض نے مجبور کر دیا تھا کہ اپنے خفیف سے اختلاف و تفاوت کو جلدی سے دفن کر کے یکجان ہو جائیں۔ تاہم اس عمل نے بھی پائے تکمیل کو پہنچتے 250-300 برس لیے ہیں۔ متشابہ الاخلاق قوموں کے امتزاج سے ایک صحیح اور عمدہ قسم کی قومیت بننا صرف اسی لیے ممکن ہوتا ہے کہ انہیں اس عمل امتزاج کے دوران اپنے عقائد و نظریات اور اپنے اخلاقی معیاروں کو طلاق دینے اور اپنے اعلیٰ درجے کے اخلاقی اوصاف کو جڑ سے اکھاڑنے کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ یہ چیزیں ان کے درمیان پہلے ہی سے مشترک ہوتی ہیں، صرف روایات کے رد و بدل اور جذبات و حسیات اور مقاصد و اغراض کی جدید تنصیب ہی سے ان کی نئی قوم بن جاتی ہے، بخلاف اس کے جہاں مختلف الاخلاق قوموں میں کسی مصنوعی دباؤ، کسی جعلی کوشش اور بعض ادنیٰ درجے کے محرکات سے امتزاج واقع ہوتا ہے، وہاں ایک نہایت ذلیل قسم کی قومیت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اس صورت میں ان کے عقائد کی جڑیں ہل جاتی ہیں، ان کے اعلیٰ درجے کے اخلاقی خصائص جو ان کے امتیازی اوصاف تھے اور جن کی موجودگی میں امتزاج ممکن نہ تھا مٹ جاتے ہیں، ان کے حسیات ملی جن پر ان کی قومیت کی اساس قائم تھی فنا ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ہر قوم کو اپنے اپنے معیارات، فضل و شرف بدلنے پڑتے ہیں اور ان کی نئی قومیت ان میں سے ہر ایک کے رذائل اخلاق کا مجموعہ بن کر رہ جاتی ہے۔ اس نوعیت کا امتزاج قوموں کے نظام اخلاق کا مجموعہ بن کر رہ جاتی ہے۔ اس نوعیت کا امتزاج قوموں کے نظام اخلاق کو درہم برہم کر دیتا ہے اور نیا نظام اخلاق بننے کے لیے ایک طویل مدت درکار ہوتی ہے۔ اپنی اپنی سابق روایات سے ان کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے اور نئی روایات بننے میں بہت دیر لگتی ہے۔ اپنے اپنے نیشنل ٹائپ کو وہ خود مسمار کر دیتے ہیں اور نیا ٹائپ ڈھلنے کے لیے بڑا وقت لیتا ہے۔ اس خطرناک حالت میں جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں ان کی سیرت میں کوئی مضبوطی نہیں ہوتی، وہ دنی الاخلاق، کم ظرف، تنگ حوصلہ، چھچھورے، متلون اور بے اصول ہوتے ہیں۔ ان کی حالت اس پتے کی سی ہوتی ہے جو درخت سے ٹوٹ کر میدان میں جا پڑا ہو اور ہوا کے ہر جھونکے کے ساتھ ساتھ اڑتا پھرتا ہو، کہیں اس کو قرار نہ آئے۔ برازیل، جنوبی امریکہ میں مختلف الاخلاق قوموں کے اختلاط و امتزاج کا حال جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ بلا تمام ان قوموں کے محاسن کو یکساں طور پر برباد کر رہی ہے جو اس کے زیر اثر آ گئی ہیں، اور اس کی بدولت وہاں عقلی، اخلاقی اور جسمانی حیثیت سے نہایت گھٹیا درجے کی نسل پیدا ہو رہی ہے۔ ہندوستان میں جو تہذیبی قومیتیں پائی جاتی ہیں انہیں کوئی ایسا شخص متشابہ الاخلاق نہیں کہہ سکتا
جو اجتماعیات میں کچھ بھی بصیرت رکھتا ہو اور جو سیاسی خواہشات سے قطع نظر کر کے محض حقائق نفس الامری کی بنا پر رائے قائم کرتا ہو، ان قوموں کے درمیان اس سے زیادہ گہرے اختلافات پائے جاتے ہیں جتنے یورپ کی مختلف تہذیبی قومیتوں کے درمیان موجود ہیں۔ یہاں عقائد میں بعض المشرکین ہے، اصول تہذیب ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، نظام اخلاق میں بین تفاوت ہے، روایات کے سرچشمے قطعی طور پر الگ الگ ہیں، جذبات و حیثیات باہم متناقض ہیں، اور ان ایک کا نیشنل ٹائپ اپنے خط و خال میں دوسرے کے نیشنل ٹائپ سے کوئی مماثلت نہیں رکھتا۔ یہاں محض سیاسی و معاشی اغراض کی خاطر ان مختلف قومیتوں کو مٹا کر ایک ممزوج و مخلوط قومیت پیدا کرنے کی کوشش لامحالہ وہی نتیجہ پیدا کرے گی جس کی طرف ہم نے پہلے اشارہ کیا ہے۔ بدقسمتی سے 150 سال کے انگریزی اقتدار نے ان قوموں کو پہلے ہی اخلاقی انحطاط میں مبتلا کر دیا ہے۔ غلامی کا گھن ان کے جوہر شرافت کو پہلے ہی کھا چکا ہے، ان کی سیرتیں کمزور ہو چکی ہیں، ان کے عقائد جڑوں سے ہل چکے ہیں، ان کا تعلق اپنی روایات سے بہت کچھ ٹوٹ گیا ہے، ان کے نیشنل ٹائپ مضمحل ہو گئے ہیں، ان کا معیار اخلاق پست ہو گیا ہے، ان کے اخلاقی خصائص میں استحکام باقی نہیں رہا ہے، اور نئی نسلوں میں اس تنزل و انحطاط کے نہایت مکروہ نتائج دیکھے جا رہے ہیں۔ اس حالت میں قوم سازی کا عمل جاری کرنے کے لیے جب ان کی رہی صحیح تہذیبی بنیادوں پر ضرب لگائی جائے گی تو یقین رکھیے کہ پورے ملک کا نظام اخلاق درہم برہم ہو جائے گا اور اس کے نتائج نہایت ہولناک ہوں گے۔ کیا ہندوستان کا کوئی بہی خواہ یہاں نیشنلزم کا خواہش مند ہو سکتا ہے؟ وہ محض طفلانہ خیالی ہے جس کی بنا پر اس ملک کے سیاسی لیڈر بغیر سوچے سمجھے رائے قائم کر لیتے ہیں کہ اجنبی طاقت کے تسلط سے نجات حاصل کرنے کے لیے یہاں نیشنلزم پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور نیشنلزم پیدا کرنے کے لیے ایک قومیت بنانے کی حاجت ہے، لہٰذا تمام موجودہ قومیتوں کو مٹا دو اور سب کی قومیت ایک بنا ڈالو۔ حالانکہ اگر ان لوگوں میں صحیح بصیرت موجود ہو اور یہ مغرب کی ذہنی غلامی سے آزاد ہو کر خود سوچنے سمجھنے کی کوشش کریں تو انہیں معلوم ہو جائے کہ یہ راستہ ہندوستان کی نجات کا نہیں بلکہ اس کی تباہی کا ہے۔ اولاً اس راستے سے آزادی حاصل کرنا در حقیقت نہایت دیر طلب کام ہے۔ سینکڑوں ہزاروں برس کی روایات پر جو تہذیبی قومیتیں قائم ہیں ان کا مٹنا، ان کی جگہ ایک نئی قومیت کا وجود میں آنا، پھر اس قومیت کا مستحکم اور مشتعل ہو کر نیشنلزم کی حد تک پہنچنا کھیل نہیں ہے۔ اس کے لیے بہرحال ایک طویل مدت درکار ہے، اور اگر آزادی کا حصول اسی پر موقوف ہے تو ہندوستان کو کم از کم ابھی 2-3 نسلوں تک اس کا انتظار کرنا پڑے گا۔ ثانیاً اگر اس کے راستے سے آزادی حاصل ہو بھی جائے تو جیسا کہ ہم اوپر دیکھ چکے ہیں کہ اس میں خطرہ یہ ہے کہ آخرکار تمام ملک اخلاقی انحطاط کے حاویہ میں گر جائے گا۔ ثالثاً یہ ایک یقینی امر ہے کہ جن قوموں کو اپنی انفرادیت سے کچھ بھی لگاؤ باقی ہے وہ اس نوعیت کی قوم سازی کے خلاف پوری جدوجہد کریں گے، اور اس کشمکش میں آزادی وطن کے لیے کوئی متحدہ کوشش نہ کی جا سکے گی۔ لہٰذا اجنبی تسلط سے نجات حاصل کرنے کے لیے شاید یہ دور کا راستہ بھی نہیں ہے، کجا کے قریب کا راستہ ہو۔ اگر اس راستے کو اختیار کرنے پر یوں ہی اصرار کیا جاتا رہا تو کچھ بعید نہیں کہ سیاسی آزادی کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر ہو ہی نہ سکے۔ ان وجوہ سے میرے نزدیک وہ لوگ سخت نادان ہیں جو مغربی قوموں کی تقلید میں یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ملک کی آزادی کے لیے بس نیشنلزم ہی ایک کارگر آلہ ہے۔ میں پہلے بھی بارہا کہہ چکا ہوں، اب پھر کہتا ہوں کہ ہندوستان کی آزادی اور سیاسی و معاشرتی ترقی کے لیے سرے سے قومی وحدت اور نیشنلزم کی حاجت ہی نہیں ہے۔ جہاں مختلف تہذیبی قومیتیں موجود ہوں وہاں قومی وحدت قائم کرنے کی کوشش نہ کرنا نہ صرف یہ کہ غیر ضروری ہے، نہ صرف یہ کہ اصولاً غلط ہے، بلکہ نتائج کے اعتبار سے بھی مفید ہونے کی بجائے الٹا نقصان دہ ہے۔ اس جگہ وحدت نہیں بلکہ وفاق کے اصول ہی چل سکتے ہیں۔ ہر قسم کی مستقل حیثیت تسلیم کی جائے، ہر ایک کو اپنے قومی معاملات میں آزاد خود مختار قرار دیا جائے، صرف مشترک وطنی اغراض کی حد تک تمام قوموں کے درمیان اتفاق عمل کا معاہدہ ہو جائے، بس یہی ایک صورت ہے جس سے ملک کی تمام جماعتوں میں اپنی انفرادیت کی بقا و تحفظ کا اطمینان پیدا ہو سکتا ہے، اور یہی چیز ملک کی تمام قوتوں کو سیاسی ترقی کی جد و جہد میں ایک محاذ جنگ پر مجتمع کر سکتی ہیں۔ فرنگی لباس
اب مجھے چند الفاظ مولانا سندھی کے اس آخری فقرے کے متعلق بھی عرض کرنے ہیں جس میں انہوں نے نکر اور پتلون اور ہیٹ کے استعمال کا مشورہ دیا ہے۔ یہ مشرقی قوم پرست بھی کچھ عجیب قسم کی مخلوق ہیں۔ ایک طرف یہ بڑے زور و شور کے ساتھ قوم پرستی کا پرچار کرتے ہیں، دوسری طرف انہیں غیر قوم اور غیر ملک کے لباس و تمدن اختیار کرنے میں کوئی باک نہیں ہوتا، اور اس پر بھی بس نہیں، یہ اس اجنبی لباس و تمدن کو اپنی قوم میں رواج دینے کی اس طرح کوشش کرتے ہیں کہ گویا یہ بھی قوم پرستی کے پروگرام کا کوئی حصہ ہے، حتیٰ کہ جہاں ان کا بس چلتا ہے وہاں یہ زبردستی اس کو لوگوں کے سر منڈھنے میں بھی دریغ نہیں کرتے۔ ہندوستان، ایران، مصر، ترکی، ہر جگہ ان حضرات کی یہی روش ہے۔ حالانکہ قوم پرستی اگر اس لفظ کے مفہوم میں قومی غیرت کا کچھ بھی حصہ ہو، اس بات کی فطری طور پر متقاضی ہے کہ آدمی خود اپنی قوم کے لباس اور طرز تمدن پر قائم رہے، اسی میں عزت اور شرف محسوس کرے اور اسی پر فخر کرنا سیکھے۔ جہاں سرے سے یہ چیز بالکل ہی مفقود ہے، وہاں قوم پرستی خدا جانے کہاں سے آ جاتی ہے۔ غیرت قومی کا فقدان اور قوم پرستی دونوں صریح طور پر ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ خیالات اور اعمال میں تناقض سے محفوظ رہنے کے لیے ذہن سلیم اور نظر سدید درکار ہے، اور یہ چیز اگر حاصل ہو تو آدمی فطرت کی سیدھی صاف راہ چھوڑ کر قوم پرستی ہی کیوں اختیار کرے۔ اسلام اس معاملے میں بھی ان حضرات کا ساتھ دینے سے انکار کرتا ہے۔ زندگی کے ہر معاملے میں سیدھا، صاف، معقول اور فطری راستہ جو ہو سکتا ہے اسی کا نام اسلام ہے، اور وہ جس طرح قومیت کے مبالغے اور اس کی افراط یعنی قوم پرستی کا ساتھ نہیں دیتا، اسی طرح کسی ایسی چیز کا بھی ساتھ نہیں دیتا جو قومیت کی جائز فطری حد بندیوں کو توڑنے والی اور قوموں کی انفرادیت یا ان کے امتیازی خصائص کو مٹانے والی اور ان کے اندر رذائل اخلاق پیدا کرنے والی ہو۔ قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انسان اگرچہ سب ایک ہی اصل سے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان دو قسم کے امتیاز رکھے ہیں، ایک عورت اور مرد کا امتیاز، دوسرا نسب اور قبیلے کا اور قومیت کا امتیاز۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، سورہ حجرات۔ لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، سورہ نجم۔ اور اللہ نے مرد اور عورت دو صنفیں پیدا کی۔ یہ دونوں قسم کے امتیازات انسانی تمدن اور اجتماعی زندگی کی بنیاد ہیں، اور فطرت الہی کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو صحیح حدود کے ساتھ باقی رکھا جائے۔ عورت اور مرد کا امتیاز اس لیے ہے کہ ان کے درمیان نفسیاتی کشش ہو، لہٰذا ضروری ہوا کہ تمدن و معاشرت میں دونوں کے اوصاف امتیازی پوری طرح محفوظ رکھے جائیں، اور قوموں کا امتیاز اس لیے ہے کہ تمدنی اغراض کے لیے انسانوں کے ایسے اجتماعی دائرے اور حلقے بن سکیں جن کے درمیان آسانی کے ساتھ باہمی تعاون ہو سکے۔ لہٰذا ضروری ہوا کہ ہر گروہ یا ہر تمدنی و اجتماعی حلقے کے کچھ امتیازی اوصاف ہوں جن کے ذریعے سے ایک حلقے کے آدمی ایک دوسرے کو پہچان سکیں اور باہم مانوس ہوں، ایک دوسرے کو سمجھ سکیں اور دوسرے حلقوں کے آدمیوں میں فرق کر سکیں۔ اس قسم کے امتیازی اوصاف ظاہر ہے کہ زبان، لباس، طرز زندگی اور شان تمدن ہی ہو سکتے ہیں، پس یہ عین فطرت کا تقاضا ہے کہ ان کی حفاظت کی جائے۔ اسی بنا پر اسلام میں تشبہ کی ممانعت کی گئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اس عورت پر جو مرد کا سا لباس پہنے اور اس مرد پر جو عورت کا سا لباس پہنے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملعون قرار دیا ان مردوں کو جو عورتوں کے مشابہ بنے اور ان عورتوں کو جو مردوں کے مشابہ بنے۔ یہ اس لیے کہ عورت اور مرد کے درمیان جو نفسیاتی کشش اللہ نے رکھی ہے، یہ تشبہ اس کو دباتا اور گھٹاتا ہے، اور اسلام اس کو قائم رکھنا چاہتا ہے۔ اسی طرح قوموں کے لباس و تمدن و شعائر کو بھی مٹانا اور انہیں خلط ملط کرنا اجتماعی مفاد و مصالح کے خلاف ہے، لہٰذا اسلام اس کی بھی مخالفت کرتا ہے۔ قومی امتیاز کو جب فطری حدود سے بڑھا کر قوم پرستی بنایا جائے گا تو اسلام اس کے خلاف جہاد کرے گا، کیونکہ اس مادے سے جاہلانہ حمیت، ظالمانہ تعصب اور قیصریت کی تخلیق ہوتی ہے۔ لیکن اسلام کی دشمن قوم پرستی سے ہے لیکن اسلام کی دشمنی قوم پرستی سے ہے، نہ کہ قومیت سے۔ قوم پرستی کے برعکس قومیت کو وہ برقرار رکھنا چاہتا ہے اور اسے مٹانے کا بھی وہ ویسا ہی مخالف ہے جیسا کہ اس کو حد سے بڑھانے کا مخالف ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں جو متوسط اور متوازن رویہ اسلام نے اختیار کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے حسب ذیل آثار بغور ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر 1،
ایک صحابی نے پوچھا کہ عصبیت کیا چیز ہے؟ کیا آدمی کا اپنی قوم سے محبت کرنا عصبیت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، عصبیت یہ ہے کہ آدمی ظلم میں اپنی قوم کا ساتھ دے۔ ابن ماجہ۔ نمبر 2، فرمایا جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی قوم میں شمار ہوگا۔ ابو داؤد۔ نمبر 3، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آذربائیجان کے گورنر عتبہ بن فرقد کو لکھا کہ خبردار، اہل شرک یعنی باشندگان آذربائیجان کے لباس اختیار نہ کرنا۔ کتاب اللباس والزینہ۔ نمبر 4، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام گورنروں کو عام احکام دیے تھے کہ غیر مسلم باشندوں کو اہل عرب کے لباس اور وضع و حیت اختیار کرنے سے روکیں، حتیٰ کہ بعض علاقوں کے باشندوں سے صلح کرتے وقت باقاعدہ معاہدے میں ایک مستقل دفعہ اس مضمون کی داخل کر دی گئی تھی کہ تم ہمارے جیسے لباس نہ پہنا۔ کتاب الخراج، امام ابو یوسف۔ نمبر 5، جو اہل عرب فوجی یا ملکی خدمات کے سلسلے میں عراق و ایران وغیرہ ممالک میں معمور تھے، ان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بار بار یہ تاکید کرتے تھے کہ اپنی زبان اور لہجے کی حفاظت کریں اور عجمی بولیاں نہ بولنے لگیں۔ بیکی۔ ان روایات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اسلام جس بین الاقوامیت کا عالم بردار ہے، اس کا منشا یہ ہرگز نہیں ہے کہ قوموں کا امتیازی خصوصیات کو مٹا کر انہیں خلط ملط کر دیا جائے، بلکہ وہ قوموں کو ان کی قومیت اور خصوصیت کے ساتھ برقرار رکھ کر ان کے درمیان تہذیب و اخلاق اور عقائد و افکار کا ایک ایسا رشتہ پیدا کرنا چاہتا ہے جس سے بین الاقوامی کشیدگیاں، رکاوٹیں، ظلم اور تعصبات دور ہو جائیں اور ان کے درمیان تعاون و برادری کے تعلقات قائم ہوں۔ تشبہ کا ایک اور پہلو بھی ہے جس کی بنا پر اسلام اس کا مخالف ہے، وہ یہ ہے کہ ایک قوم کے لوگ اپنی قومی خصوصیات کو صرف اسی وقت چھوڑتے ہیں جب ان کے اندر کوئی نفسی کمزوری اور اخلاقی ڈھیل پیدا ہو جاتی ہے۔ جو شخص دوسروں کا اصل قبول کر کے اپنا رنگ چھوڑ دے اور ان کے رنگ میں رنگ جائے، لامحالہ اس کے اندر تلون، چھچھورپن، سرعت انفعال اور حفیف الحرکتی کا مرض ضرور ہوگا۔ اگر اس کی روک تھام نہ کی جائے گی تو یہ مرض ترقی کرے گا۔ اکثر لوگوں میں یہ پھیل گیا تو ساری قوم نفسیاتی ضعف میں مبتلا ہو جائے گی، اس کے اخلاق اور خصائص کی مستحکم بنیادیں قائم ہی نہ ہو سکیں گی۔ لہٰذا اسلام کسی قوم کو بھی یہ اجازت دینے کے لیے تیار نہیں کہ وہ اپنے اندر اس نفسی بیماری کو پرورش کرے۔ مسلمانوں ہی کو نہیں بلکہ جہاں اس کا بس چلتا ہے وہ غیر مسلموں کو بھی اس سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ وہ کسی انسان میں بھی اخلاقی کمزوری نہیں دیکھنا چاہتا۔ خصوصیت کے ساتھ مفتوح و مغلوب لوگوں میں یہ مرض زیادہ پھیلتا ہے۔ ان کے اندر محض اخلاقی ضعف ہی نہیں ہوتا بلکہ در حقیقت وہ اپنی نگاہوں میں آپ ذلیل ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو خود حقیر سمجھتے ہیں اور اپنے حکمرانوں کی نقل اتار کر عزت اور فخر حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ عزت، شرافت، بزرگی، تہذیب، شائستگی، غرض جس چیز کا بھی وہ تصور کرتے ہیں اس کا مثالی نمونہ انہیں اپنے آقاؤں کی صورت ہی میں نظر آتا ہے۔ غلامی ان کے جوہر آدمیت کو اس طرح کھا جاتی ہے کہ وہ علانیہ اپنی ذلت اور پستی کا مجسم اشتہار بننے پر آمادہ ہو جاتے ہیں اور اس میں شرم محسوس کرنے کی بجائے فخر محسوس کرتے ہیں۔ حاشیہ نمبر 1، ہمارے اس بیان کی صداقت میں اگر کسی صاحب کو شک ہو تو وہ ہندوستان ہی میں انگریزوں اور ہندوستانیوں کے فرق کو دیکھ لیں۔ مٹھی بھر انگریز متفرق و پراگندہ 250 برس سے کروڑوں ہندوستانیوں کے درمیان رہتے ہیں، مگر ایک انگریز بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس نے ہندوستانی لباس اختیار کر لیا ہو۔ بخلاف اس کے ان ہندوستانیوں کا شمار کرنا بھی اب مشکل ہے جو سر سے پاؤں تک انگریز نما بنے پھرتے ہیں، اور لباس ہی میں نہیں بلکہ اپنی بول چال، انداز و اطوار، حرکات و سکنات، ہر چیز میں انگریز کا پورا چربہ اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخر اس کی کیا توجیہ کی جائے گی؟ اسلام جو انسان کو پستیوں سے اٹھا کر بلندی کی طرف لے جانے آیا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی اس کو جائز نہیں رکھتا کہ کوئی انسانی گروہ ذلت نفس کہ اس اسفل السافلین میں گر جائے جس سے نیچے پستی کا کوئی اور درجہ ہے ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اجمی قومیں اسلامی حکومت کے زیر نگیں آئیں تو آپ رضی اللہ عنہ نے ان کو سختی کے ساتھ اہل عرب کی نقالی سے روکا۔ اسلامی جہاد کا مقصد ہی باطل ہو جاتا اگر ان قوموں میں غلامانہ خصائل پیدا ہونے دیے جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کو اسلام کا پرچم اس لیے نہیں دیا تھا کہ وہ قوموں کے آقا بنیں اور قومیں ان کے ماتحت غلامی کی مشق بہم پہنچائیں۔
ان وجوہ سے اسلام اس بات کا مخالف ہے کہ کوئی قوم دوسری قوم کا ہو چربا بننے کی کوشش کرے اور اس کے لباس و طرز معاشرت کی نقالی کرنے لگے۔ رہا تہذیب و تمدن کا وہ لین دین جو ایک دوسرے سے میل جول رکھنے والی قوموں میں فطری طور پر واقع ہوتا ہے، تو اسلام اس کو نہ صرف جائز رکھتا ہے بلکہ فروغ دینا چاہتا ہے۔ وہ قوموں کے درمیان تعصبات کی ایسی دیواریں کھڑی نہیں کرنا چاہتا کہ اپنے تمدن میں ایک دوسرے کی کوئی چیز سرے سے لے ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شامی جبہ پہنا ہوا ہے جو یہودیوں کے لباس کا جز تھا، چنانچہ حدیث میں فَتَوَضَّأَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنگ آستینوں والا رومی جبہ پہنا تھا جسے رومن کیتھولک عیسائی پہنتے تھے۔ نوشروانی قبا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال میں رہی ہے، جسے حدیث میں جبۃ طیالست و کسرہ و انیہ کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے برنس پہنی ہے جو ایک قسم کی اونچی ٹوپی ہوتی تھی اور عیسائی درویشوں کے لباس کا جز تھی۔ اس قسم کی متفرق چیزوں کا استعمال تشبہ سے بالکل مختلف چیز ہے۔ تشبہ یہ ہے کہ آدمی کی پوری وضع قطع کسی دوسری قوم کی مانند ہو اور اس کو دیکھ کر یہ تمیز کرنا مشکل ہو جائے کہ وہ کس قوم سے تعلق رکھتا ہے، بخلاف اس کے جسے ہم لین دین کے لفظ سے تعبیر کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ایک قوم دوسری قوم کی کوئی اچھی یا مناسب حلال چیز لے کر اسے اپنی وضع قطع کا جز بنا لے اور اس جز کے شامل ہونے پر بھی اس کی قومی وضع بحیثیت مجموعی قائم رہے۔ ترجمان القرآن 1358 ہجری۔ حاشیہ نمبر 1، اس مسئلے پر تفصیلی بحث کے لیے ملاحظہ ہو میرا مضمون لباس کا مسئلہ اجتماعی اور شرعی نقطہ نظر سے، ترجمان القرآن جنوری 40 اور تفہیمات حصہ دوم۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، دوسروں تک پہنچانے کے لیے شیئر کریں، اور مزید ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل عبد المالک ہاشمی کو سبسکرائب ضرور کریں۔ نئی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہمیں مزید بہترین مواد بنانے میں مدد دے گی۔ شکریہ۔